السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ہناوے بائی نور راجپوت کی یہ آخری قسط ہے، اور اگر آپ آخری قسط تک آ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شاویز کے ایکسیڈنٹ کی خبر پورے رانا خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ ہدا کی چیخیں رانا ہاؤس میں گونج اٹھی تھیں۔ شہناز تائی تو اس خبر پہ گنگ رہ گئی تھیں، جبکہ منال ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کا خواب سچ ثابت ہوا تھا۔ شاویز سے الگ ہونے کا خوف ہی اس کی روح فنا کر دیتا تھا، اور کہاں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینا۔ یا اللہ رحم کر، میرے بچے کو کس کی نظر لگ گئی؟ شہناز تائی دوپٹے کا پلو آنکھوں پہ رکھے بری طرح رو رہی تھیں۔ اور کسی کی نہیں امی، آپ کی ہی نظر لگی ہے۔ ہدا سے اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھی، کیا بکواس کری ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ میں اپنے بیٹے کو کیوں نظر لگاؤں گی بھلا؟ شہناز تائی بھڑک اٹھی تھیں۔ آپ ہی چاہتی تھی نا شاویز منال کو چھوڑ دے، اسے طلاق دے دے، یہ دونوں الگ ہو جائیں۔ یہی چاہتی تھی نا آپ؟ اب دیکھ لیں الگ ہو گئے نا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر شاویز بھائی کو کچھ ہو گیا تو کیا کریں گی آپ؟ بلکہ آپ کو کیا فرق پڑے گا، منال ہی بیوہ ہوگی نا۔ ہدا چیخ اٹھی تھی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں ضبط کے باعث سرخ ہو گئی تھیں۔ شہناز تائی تو اس کی باتوں پہ گنگ رہ گئی تھی۔ کیسی ماں ہیں آپ امی؟ آپ نے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی پرواہ بھی نہیں کی؟ اتنا بھی نہیں سوچا کہ شاویز بھائی منال کے ساتھ خوش ہیں؟ ان کی خوشی منال ہے، علیشہ نہیں۔ لیکن آپ کیا سمجھیں گی؟ آپ کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہے نفرت کی، خود پرستی کی۔ یاد رکھنا امی، اگر بھائی کو کچھ ہو گیا نا تو کوئی بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ آنسو صاف کرتی دروازے کی جانب بڑھی تھی، اور دروازے پہ بخت کو دیکھ کر پل بھر کو ساکت ہوئی، پھر بھاگنے والے انداز میں اس کے پہلو سے نکلتی چلی گئی۔ بخت کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، پھر وہ کمرے میں داخل ہو گیا جہاں شہناز تائی پتھرائی آنکھوں سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ریلیکس ہو جائیں تائی جی، اور جلدی ریڈی ہو جائیں، ہمیں ابھی ہسپتال کے لیے نکلنا ہوگا۔ وہ ان کے کندھے کو زور سے دباتا انہیں حوصلہ دے رہا تھا، جبکہ دماغ کہیں اور ہی الجھا تھا۔ خان جب ہناوے کو چھوڑ کر فارم ہاؤس لوٹا تو امن اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آج اس نے کافی دنوں بعد اس دھوئیں کو اپنے اندر دھکیلا تھا۔ باہر بارش جاری تھی، پہلے جتنی رفتار تو نہیں لیکن مسلسل برس رہی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بج چکے تھے۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بار بار امن کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کا ذہن گہری سوچ کا شکار تھا، جبکہ آنکھیں کہیں الجھی ہوئی تھیں۔ کبھی کبھی آنکھوں میں نمی ابھر آتی تھی جسے وہ واپس پی جاتا تھا۔ چھوڑ آیا مالک؟ خان نے دروازے میں کھڑے ہو کر ادب سے سر جھکائے کہا تھا۔ خان کی آواز پر امن نے چونک کے اسے دیکھا۔ دائیں ہاتھ میں سگریٹ دبا تھا جو ہوا چلنے کے باعث وقفے وقفے سے بجھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ امن نے سر سے پاؤں تک خان کو دیکھا اور پھر بے ساختہ ہی سوال کر بیٹھا، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے خان؟ سوال غیر متوقع تھا۔ خان نے جھٹکے سے امن کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا تھا، اور پھر وہ سر جھکا گیا۔ نہیں مالک، وہ گڑبڑا گیا تھا۔ سچ بتاؤ خان، تمہیں میری قسم ہے۔ امن کا روم روم جل رہا تھا۔ وہ سگریٹ پی کر اپنے اندر کی آگ بجھانا چاہ رہا تھا۔ اب وہ کھڑکی سے ٹیک لگا کر پورا خان کی جانب متوجہ ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ مالک، امن کی قسم کیسے ٹال سکتا تھا وہ؟ امن نے محسوس کیا تھا اس سوال پر خان کے جسم میں لرزش سی ہو گئی تھی۔ وہ ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ بولو خان، کبھی محبت کی ہے تم نے کسی سے؟ امن نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ اب پہلے سے بہتر نظر آ رہا تھا، یا شاید بہتر دکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں مالک، خان نے سر جھکائے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر امن کے ہونٹ دھیمی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ بلا شبہ وہ سچ بول رہا تھا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا خان، کبھی کسی لڑکی سے محبت کی ہے تم نے؟ جی کی ہے، خان نے سر جھکائے جواب دیا تھا۔ امن ایک بار پھر سے چونکا تھا۔ اس نے آج تک خان کے آس پاس تو کیا، کبھی اس کی زبان سے کسی لڑکی کا ذکر تک نہیں سنا تھا۔ کون ہے وہ؟ کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ وہ جانے کیوں اتنے سوال کر گیا تھا۔ خان چپ رہا۔ خاموشی کا وقفہ گہرا ہوا تو امن کو گھٹن محسوس ہوئی۔ اس کی پرسوچ نگاہیں خان کے چہرے پہ جمی تھیں جہاں عجیب سا رنج پھیلا تھا۔ بتاؤ خان، کون ہے وہ؟ امن کو کوفت ہونے لگی تھی۔ ہے نہیں مالک، تھی حسنہ۔ خان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ کون حسنہ، اور کہاں گئی وہ؟ آج تو امن خان کی جان ہی لینا چاہتا تھا۔ مر گئی مالک، خان نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ خاموشی کا وقفہ پھر سے حائل ہوا تھا۔ ٹپ ٹپ می برسنے کی آواز ابھر رہی تھی۔ مر گئی؟ لیکن کیسے؟ امن کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا تھا۔ جی مالک، خودکشی کر لی تھی اس نے، خان نے اذیت سے کہا تھا۔ اس کی جھکی آنکھوں میں نمی تھی، اس کے بندے ہوئے ہاتھوں میں لرزش تھی، جبکہ خشک لب کپ کپا رہے تھے۔ اب کی بار امن کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا تھا۔ حسنہ، یہ نام وہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ اس سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کے لاشعور نے کسی گزشتہ انہونی کی ظاہر ہونے کی خبر دی تھی، جس سے اس کا شعور جھٹلا دینا چاہتا تھا۔
کہاں رہتی تھی وہ سانس رو کے پوچھ رہا تھا۔ گاؤں میں مالک، ڈیرے پہ کام کرنے آنے والی سغراں کی بیٹی تھی۔ دونوں آنکھوں کو سختی سے میچتے بتایا تھا۔ وہ بھلا امن کی کسی بات سے انکار کر سکتا تھا؟ اور امن کی 2 انگلیوں کے درمیان دبی سگریٹ چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو گرائے بیٹھتا چلا گیا۔ اس وقت اس کا دل شدت سے چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں غرق ہو جائے۔ امن نے ایک نظر خان کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ ایک آنسو اس کی جھکی آنکھوں سے پھسلا اور نیچے جا گرا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ امن نے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے۔ ماضی کی یادیں کسی فلم کی طرح ذہن کے پردے پہ چلنے لگی تھیں۔ یہ تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات تھی، جب امن نے لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ ضدی اور خود سر تو وہ بچپن سے ہی تھا۔ عمر کے تقاضے کے مطابق اس کی دلچسپی لڑکیوں میں بڑھنے لگی تھی۔ ایسا ہی دن تھا جب ملکوں کے ڈیرے پہ کام کرنے والی مائی سغراں کی طبیعت خراب تھی، تو اس نے صفائی کی غرض سے اپنی بیٹی حسنہ کو ڈیرے پہ بھیج دیا تھا۔ حسنہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے دیکھتی ہی امن کا اس پہ دل آ گیا تھا۔ خان، مجھے یہ لڑکی چاہیے، بس ایک رات کے لیے۔ اس نے خان سے ایسے فرمائش کی جیسے وہ کسی لڑکی کو نہیں بلکہ کسی کھلونے کو مانگ رہا ہو۔ خان نے نظر اٹھا کر صفائی کرتی حسنہ کو دیکھا تھا اور پھر آنکھ موند کر ٹھیک ہے مالک کہہ دیا تھا۔ امن زبردستی نہیں کرتا تھا، اسے ہر خوبصورت چیز اس کی مرضی سے اپنے پاس چاہیے ہوتی تھی۔ ابھی بھی اس نے خان سے کہا تھا تاکہ وہ حسنہ کو راضی کر سکے۔ اور پھر شام کو گاؤں کے باہر برگد کے پیڑ کے نیچے خان حسنہ کے سامنے موجود تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا خان؟ غصے اور تذلیل سے حسنہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ خان اس سے ایسی بات کرے گا۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے محبت کے رشتے میں بندھے تھے۔ خان نے روز روز ملنا تو دور، کبھی اسے چھونے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ تم بھول رہے ہو ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے مالک کے ساتھ ایک رات؟ حسنہ کی آواز آنسوؤں میں ہی دب کر رہ گئی۔ میں اپنے مالک کا کوئی حکم نہیں ٹال سکتا۔ خان نے نظریں چرائیں تھیں۔ حسنہ نے شکوہ کناں نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیسا عجیب شخص تھا وہ، اپنی ہونے والی بیوی کو اپنے مالک کے حوالے کر رہا تھا۔ میں تمہیں ہر حال میں اپناؤں گا حسنہ، ہم اسی تاریخ کو نکاح کریں گے جس تاریخ کا میں نے اماں سغراں جی سے وعدہ کیا ہے۔ بس تم میری خاطر میری بات مان لو، وہ التجا کر رہا تھا۔ محبت کی بہت بڑی قیمت مانگی ہے تم نے خان، جاؤ کہہ دو مالک سے میں آ جاؤں گی، تم اپنی وفاداری نبھاؤ، میں قیمت چکا لوں گی۔ حسنہ نے آنسوؤں کو گلا گھونٹے کہا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ خان نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر چلا گیا۔ میں تمہاری امانت ہوں خان، تم اپنی امانت کسی دوسرے کو سونپ تو رہے ہو، لیکن یاد رکھنا امانت میں خیانت کرنے والوں کو وقت بری طرح سے رسوا کرتا ہے۔ وہ 2 قدم چلا تھا جب حسنہ کی آواز ابھری۔ خان کے قدم ساکت ہوئے تھے لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس سے لگ رہا تھا اگر وہ پلٹا تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اور پھر حسنہ نے اپنا وعدہ نبھایا تھا اور خان نے اپنی وفاداری، لیکن ان دونوں کے درمیان محبت مر گئی تھی۔ اگلے ہی دن شام کو حسنہ نے گھر میں پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ اس گناہ کے بعد خود سے نظریں نہیں ملا پائی تھی۔ امن کو تو احساس بھی نہیں تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ اسے مرنے کی وجہ صرف ایک شخص جانتا تھا اور وہ تھا خان۔ اللہ! وہ بری طرح چلایا تھا۔ امن کو اپنا سینہ پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ بادلوں کی گرج میں اس کی چیخ دب کر رہ گئی تھی۔ مالک! بے چینی سے خان اس کی جانب بڑھا تھا۔ دور رہو خان، میرے گندے وجود سے دور رہو۔ وہ زمین پہ ڈھہ گیا تھا۔ ایسے مت کہیں مالک، آپ کے لیے تو میری جان قربان۔ خان نے اس کے قریب پہنچ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے مار دو خان، خدا کا واسطہ ہے مجھے مار دو۔ امن نے خان کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ خان جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور زور لگا کر امن کی گرفت سے اپنے پاؤں چھڑائے۔ گنہگار مت کریں مالک، مجھے کوئی دکھ کوئی پچھتاوا نہیں ہے، آپ سب بھول جائیں سب۔ خان اس کے قریب بیٹھ کر رو دیا تھا۔ قالین پہ اوندھے منہ پڑا امن اب دھیرے دھیرے سسک رہا تھا۔ اسے اپنا جسم جہنم کی آگ کی لپیٹوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ انسان کتنا نادان ہے، جوانی اور طاقت کے نشے میں سب بھول جاتا ہے۔ وہ یہ تک نہیں سمجھتا کہ جس راستے پہ وہ چل رہا ہے، جو اسے دلکش بنا رہا ہے، وہ اسے جہنم کی جانب لے جا رہا ہے۔ کتنے بڑے بڑے ظلم کر گیا تھا وہ، آج اسے احساس ہو رہا تھا۔ مجھے مار دو خان، میں جینا نہیں چاہتا۔ وہ اب دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ اسے اپنے وجود سے، اپنے جسم سے نفرت ہو رہی تھی۔ مالک اٹھیں، یہاں سے آپ کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے۔ خان نے بمشکل خود پہ ضبط کر رکھا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے خان، چلے جاؤ، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ اور خان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا، ایک آخری نظر امن پہ ڈالی اور کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر نکل گیا تھا۔ اللہ مجھے بخش دے، مجھے موت دے۔ شاید ہی زندگی میں پہلی بار اس نے اللہ کو پکارا تھا۔ بخت کمرے میں آیا تو ہدا بیڈ پہ بیٹھی بے طرح رو رہی تھی۔ خبر ہی ایسی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر بخت کے دل کو کچھ ہوا تھا۔
ہدا، اس نے جانے کتنے عرصے بعد اسے پکارا تھا۔ ہدا نے چونک کے اسے دیکھا اور پھر اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ بخت چلتا اس کے قریب آیا اور ہولے سے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بخت نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہدا تو ساکت رہ گئی تھی۔ اس نے رونا چھوڑ کر سرخ آنکھوں سے بخت کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بخت، وہ شاویز بھائی۔ ہدا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ہچکیوں کے درمیان الفاظ پھنس کر رہ گئے تھے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے جلد ہی۔ بخت نے اسے ساتھ لگایا۔ اب وہ اتنا ظالم تو نہیں تھا جو ان حالات میں بھی اس کے ساتھ بے رخی برتتا۔ ہدا چاہ کر بھی اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک ہدا کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا تھا بخت اس سے ناراض تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بخت، کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ خضر بھائی بس مجھے اچھے لگتے تھے، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے خود سے دور مت کریں، اتنی بڑی سزا مت دیں۔ ہدا کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ ریلیکس ہدا، میں نے کچھ کہا ہے کیا؟ بخت کے دل میں ملال اترا۔ کتنے عرصے سے وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، اسے رلا رہا تھا، اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ نہیں، وہ آپ مجھے میرا یقین کریں بخت، میں اپنی ماں جیسی بالکل نہیں ہوں۔ میں کتنا خوف تھا اس کی آنکھوں میں بخت کو کھو دینے کا، اس سے دور ہونے کا۔ یہ بخت کو آج محسوس ہوا تھا۔ شش، چپ، بالکل چپ۔ بخت نے اس کے لبوں پہ شہادت کی انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اف، کتنا بولتی ہو یار تم، بنا بریک ہی شروع ہو جاتی ہو۔ وہ مصنوعی کوفت سے بولا تھا۔ وہ ماحول پر چھائی کلفت کو ختم کرنا چاہتا تھا، جبکہ اندر سے اس کا اپنا دل شاویز کے لیے رو رہا تھا۔ آج کے بعد یہ لفظ تمہاری زبان پہ نہ آئے، میں کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا، سمجھ آئی؟ اور اگنور تو میں تمہیں اس لیے کر رہا تھا کیونکہ بہت سال تم نے مجھے اگنور کیا، بس میں نے بدلہ لے لیا اپنا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لبوں پہ دھیمی مسکراہٹ سجائے بولا تو ہدا ساکت رہ گئی تھی۔ بدلہ؟ وہ گہرے صدمے کا شکار نظر آ رہی تھی۔ ہاں ویسے تو مت گھورو مجھے، بخت نے کسی معصوم بچے کی طرح ڈرتے ہوئے کہا۔ ہدا کے تاثرات فوراً بدلے۔ اب وہ تیوری چڑھائے آنکھیں پھاڑے اسے گھور رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، وہ غصے سے کہتی کھڑی ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہدا میری بات تو سنو، بخت گڑبڑا کے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کیا میں نے یہ سب؟ آج امن کو اپنے سارے گناہ یاد آ رہے تھے۔ وہ نیچے قالین پہ پڑا سسک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ایک موت کی سزا بھی اسے تو اپنے گناہوں سے کم محسوس ہو رہی تھی۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ اس کی اتنی چاہت کے باوجود بھی اسے حناوے کیوں نہیں ملی تھی۔ وہ محبتوں کے قابل نہیں تھا، اسے تو سنسار کر دیا جانا چاہیے تھا۔ اپنے وجود سے اسے گھن آ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں ایک جانب رکھے بڑے سے سنگھار میز کی جانب بڑھا، جس پر بیش قیمتی پرفیوم اور باقی چیزیں رکھی تھیں۔ وہ لوٹے پٹے حلیے میں آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے عکس کو غور سے دیکھنے لگا۔ کتنا مکروہ چہرہ تھا اس کا، یہ اسے آج نظر آیا تھا۔ پھر اس کی نظریں پرفیوم کی بوتلوں سے پھسلتی میز کے کونے پہ رکھے بیش قیمتی شیشے کے گلدان پہ پڑی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر وہ گلدان اٹھایا اور اپنے سامنے نصب جہاز سائز آئینے پہ دے مارا تھا۔ ایک چھناکے سے کانچ ٹوٹنے کی آواز زبری تھی۔ کانچ کے ٹکڑے ٹوٹ کر ارد گرد بکھر گئے تھے۔ امن نے جھک کر ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے گھورنے لگا۔ کمرے کے دروازے پہ دستک شروع ہو گئی تھی جسے وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے مکفل کر چکا تھا۔ مالک دروازہ کھولیں، خان کی گھبرائی آواز ابھر رہی تھی۔ درد زہر بن کر اس کی نس نس میں گردش کر رہا تھا۔ امن کا شدت سے دل چاہ رہا تھا وہ اپنی سارے رگیں کاٹ ڈالے اور اس کے جسم سے وہ گندا خون قطرہ قطرہ بہہ جائے، اور پھر وہ رکا نہیں تھا۔ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنایا اور کانچ کی اس تیز دھار ٹکڑے سے اپنی بائیں کلائی کاٹ ڈالی تھی۔ درد کی لہر اٹھی تھی جس کے بعد اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ پھر وہ رکا نہیں تھا بلکہ وحشت زدہ انداز میں وہ ٹکڑے کو اپنے جسم پہ مارتا چلا گیا تھا۔ وہ خود کو بری طرح زخمی کر رہا تھا۔ اذیت تھی کہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اب باہر خان گارڈ کے ساتھ مل کر دروازے کو توڑنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ چابی اس کے ہاتھ سے کھڑکی کے قریب ہی گر گئی تھی جب امن نے اس کے پاؤں پکڑے تھے۔ امن کے جسم سے خون رسنے لگا تھا تو وہ بے سدھ ہو کر ایک طرف کو ڈھہ گیا تھا۔ حناوے کہاں ہو تم؟ جیسے وہ ہسپتال میں داخل ہوئی تو خضر کا فون آیا تھا۔ میں امن اور ماما سے ملنے آئی ہوں، حناوے نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ آئی سی یو کی جانب آؤ، خضر کی پریشان سی آواز ابھری تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ حناوے نے آئی سی یو کی جانب تیزی سے قدم بڑھاتے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ ہاں تم آؤ، جلدی بتاتا ہوں۔ حناوے کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ آئی سی یو کے سامنے پہنچی تو وہاں رحمان بھائی، خضر، ثنا بھابھی، حسن تایا، عثمان تایا ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فاریہ بیگم بھی وہیں پہ موجود تھیں۔ کیا ہوا، آپ سب لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ رہی تھی، اور پھر فاریہ بیگم نے اسے شاویز کے ایکسیڈنٹ کا بتایا تھا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں اور ہونٹ دعا کے لیے ہل رہے تھے۔
حنابے کے ذہن میں پہلا خیال منال کا آیا تھا، جانے وہ کس حالت میں ہوگی۔ کام ہو گیا خانم بھی، وہ لڑکا کسی صورت بچ نہیں پائے گا۔ ہاں البتہ خان نے اپنا کام نہیں کیا۔ یہ منصور تھا خانم بی کا خاص ملازم، جو خانم بی کو ہر طرح کی خبر پہنچاتا تھا۔ یہ خبر سن کر خانم بی کے چہرے پہ تیوری چڑھی۔ ہمارا ملازم ہو کر ہمارا ہی حکم ٹالتا ہے، ختم کر دو اسے بھی، وہ تو جیسے زمین کی خدا بن بیٹھی تھیں۔ ٹھیک ہے خانم بی، خان نہیں بچے گا۔ منصور سرد لہجے میں کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ اب اس کا ارادہ خان کو ڈھونڈ کر اسے ختم کرنے کا تھا۔ 1 گھنٹے بعد منال کو ہوش آیا تھا اور اٹھتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ہدا اسے سمجھا رہی تھی، اسے چپ کروا رہی تھی۔ مجھے شاویز کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے لے جاؤ، وہ روتے ہوئے منتیں کر رہی تھی۔ ہدا نے سوالیہ نظروں سے بخت کی جانب دیکھا تھا، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ لوگ منال کے ہوش میں آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی میں ہدا، منال، شہناز تائی اور ماریا چچی کو بٹھائے وہ اسلام آباد کا رخ کر چکا تھا۔ سفر لمبا تھا، وہ جانتا تھا، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ منال خشک ہونٹوں سے کبھی دعائیں مانگنے لگتی تو کبھی اس کی آنکھیں موسم کی طرح برسنے لگتیں۔ کچھ ایسی حالت ہدا کی بھی تھی، جبکہ شہناز تائی تو بت بنی بیٹھی تھی، ان میں کسی سے بھی نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ جامشورو کے بہادر اے سی حیدر رانا نے اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر میر ممتاز عالم کی شوگر فیکٹری کے خلاف آپریشن کیا اور وہاں سے شوگر کی آڑ میں بننے اور سمگل ہونے والے ٹنوں منشیات کو ضائع کر دیا گیا۔ بہرام ملک ٹی وی پہ چلنے والی خبریں سن رہا تھا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ کل امن کی کورٹ میں پیشی تھی، اگر وہ قاتل ثابت ہو جاتا تو اسے اپنا عہدہ کھونا پڑتا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں ایک اہم خبر۔ جامشورو کی حدود میں داخل ہوتے وزیر اعلیٰ سندھ بہرام ملک کے بڑے بیٹے شہباز ملک کی گاڑی پہ ہونے والی اچانک فائرنگ، جس کی وجہ سے شہباز ملک موقع پہ دم توڑ گئے۔ فائرنگ کرنے والی گاڑی میر ممتاز عالم کے بیٹے مراد عالم کی تھی، جو جوابی فائرنگ کی وجہ سے شدید زخمی اور ہسپتال منتقل کیے جا چکے ہیں۔ بہرام ملک کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر گرا تھا۔ جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتے ہیں وہ پہلے خود اس میں گرتے ہیں۔ شہباز ملک حیدر کو مارنے گیا تھا اور خود ہی شکار ہو گیا تھا۔ ٹی وی کی اسکرین پہ اب شہباز ملک کے مردہ وجود کی تصویریں دکھائی جا رہی تھیں۔ وہ خون سے لت پت تھا۔ بہرام ملک کو اپنے سینے میں بائیں جانب شدید درد اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی کو آواز دینا چاہتے تھے، لیکن الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ امن ملک کو بری حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت شدید زخمی تھا، اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ ارحم، جالے اور زرمین گل کو جب یہ خبر ملی تو وہ دھک سے رہ گئے تھے۔ شہباز ملک کی موت، امن کا خودکشی کرنا اور بہرام ملک کو ہارٹ اٹیک کا آنا، ملک خاندان پہ قیامت ٹوٹنے جیسا تھا۔ ارحم کا دل پھٹنے کو تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ باپ کی لاش لینے جائے یا امن کے پاس ہسپتال جائے یا پھر اپنے دادا جان کے پاس جائے، جو اس عمر میں بیٹے اور پوتے کا غم جھیل رہے تھے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ بارش قدرے تھم گئی تھی۔ فضا میں ایک پر اسرار سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ دونوں خاندان ہی خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ شاویز کے سر پہ گہری چوٹ لگی تھی۔ اس کا آپریشن کیا گیا تھا، لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے دعا کے لیے کہا تھا۔ منال بار بار ہوش کھو رہی تھی۔ پٹی میں جکڑے شاویز کی ایک جھلک اسے اندر تک چھلنی کر گئی تھی۔ خضر اور بخت ایکسیڈنٹ والی جگہ پر تھے۔ دونوں حادثے کی جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ خضر کے مطابق یہ صرف حادثہ نہیں تھا، یقیناً کسی نے شاویز کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری جانب اسی اسپتال کے کمرے میں امن بے ہوش پڑا تھا۔ کبھی کبھی ہم موت چاہتے ہیں، لیکن ہمیں موت بھی نہیں ملتی، اور امن وہ بد نصیب تھا جو بچ گیا تھا۔ اس کے کمرے کے باہر جالے اور زرمین گل رابیل کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ تینوں دعائیں مانگ رہی تھیں۔ جالے کو اپنی زندگی میں اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ راحیلہ کے بیان کے بعد قدیر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس اب امن کی تلاش میں تھی۔ حکام بالا کی جانب سے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک طرف باپ کی لاش تھی تو دوسری جانب امن، وہ گھمنڈی اور مغرور لڑکی بھی اس وقت بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ امن حناوے کی محبت میں اس حد تک جائے گا۔ اسے بیک وقت حناوے سے رشک اور حسد محسوس ہوا تھا۔ رابیل بری طرح رو رہی تھی۔ زرمین گل کبھی رابیل کو چپ کرواتی تو کبھی خود رونے لگتی۔ ارحم جامشورو چلا گیا تھا۔ جالے بظاہر مضبوط بنی ہوئی تھی، لیکن وہ اندر سے کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے مالکن، خان نے جالے کے پاس آ کر دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں خان، جالے نے بھیگے لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ بار بار ارحم کا فون ملا رہی تھی جو بند جا رہا تھا۔ بات بہت اہم ہے مالکن، مالک کے بے گناہ ہونے کا ثبوت ہے، خان نے پر اسرار لہجے میں کہا تو جالے نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں الجھن تھی، اور پھر جو خبر خان نے اسے دی وہ ششدر رہ گئی تھی۔ کہاں ملے گا وہ؟ جالے ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ چلیے میرے ساتھ، خان نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا تو جالے اس کی پیروی کرتی ہسپتال سے باہر نکل گئی تھی۔ اب بتاؤ خان، کہاں دیکھا تم نے اسے؟ کیا وہ سچ میں؟ جالے بے یقینی کی کیفیت سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے اس عمارت سے نکلتے دیکھا تھا اور پھر اس کا پیچھا کیا۔
خان نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس کا پتہ بتاؤ مجھے جلدی۔ یالے کو جینے کی ایک امید سی ملی تھی۔ خان اسے پتہ لکھوا رہا تھا جبکہ یالے چمکتی آنکھوں سے اسے موبائل میں سیو کر رہی تھی۔ بارش بند ہو چکی تھی، سڑک بھیگی ہوئی اور خالی تھی، آس پاس کافی خاموشی چھائی تھی۔ تب اچانک وہاں ایک گاڑی آ کر رکی۔ ان دونوں نے دھیان نہیں دیا۔ گاڑی سے نقاب پوش اترا اور اس نے خان کا نشانہ لے کر ایک ساتھ کئی بے آواز گولیاں اس کے سینے میں اتار دی تھیں۔ خان! یالے نے اس کے سینے سے خون ابلتا دیکھا تو وہ خوف سے چلائی۔ جس رفتار سے وہ آئی تھی چند ہی پل میں غائب ہو چکی تھی گاڑی۔ خان گیلی زمین پہ پڑا تڑپ رہا تھا جبکہ یالے تو ساکت رہ گئی تھی۔ امن کی آنکھ کھلی تو اس نے زرمین گل کو اپنے اوپر جھکے پایا تھا۔ امن میرے بچے، تم ٹھیک ہو؟ اور یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ وہ گول دوپٹہ کیے نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھیں جبکہ ان کے ہاتھ امن کے بالوں کو سہلا رہے تھے۔ وہ زندہ تھا، یہی اذیت اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ اسے پہلا خیال خان کا آیا۔ خان کہاں ہے؟ وہ بمشکل بول پایا تھا۔ جسم پہ جگہ جگہ زخم تھے اور ان کی تکلیف بہت گہری تھی، لیکن یہ تکلیف اس سے کئی گنا کم تھی جو امن کی روح کو جھلسا رہی تھی۔ خان کے نام پہ زرمین گل نے اپنے منہ پہ دوپٹہ رکھ کر اپنی چیخ روکی تھی۔ کمرے میں دوسری جانب رابیل بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس کا رونا بنتا تھا۔ خان کو بلاؤ مام۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کی ایک پکار پہ حاضر ہونے والا خان جانے کہاں تھا۔ امن اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ خان ہمیں چھوڑ کے چلا گیا امن، ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا وہ ہمیں، ظالموں نے مار ڈالا اسے۔ زرمین گل پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ امن نے کچھ اس انداز سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہوں۔ خان بھلا کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سائے کی طرح اس کے قریب رہتا تھا، لیکن شاید امن بھول گیا تھا جب اندھیرا ہو جائے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ زرمین گل بری طرح رو رہی تھیں، انہیں بھی خان امن کی طرح عزیز تھا۔ امن نے جسم میں اٹھتی ٹھیسوں کو نظر انداز کرتے رابیل کی جانب دیکھا تھا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ رابی، خان کو بلاؤ۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن اس کا جسم ہرگز ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ خان مر گیا، بابا بھی، سب ختم ہو گیا۔ وہ معصوم سی لڑکی ضبط نہیں رکھ پائی تھی اور زور سے چلا اٹھی تھی۔ جان کیسے نکلتی ہے، مرنا کسے کہتے ہیں، یہ امن کو آج پتہ چلا تھا۔ وہ خان کو آوازیں دے رہا تھا لیکن جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں؟ اس کے بار بار بلانے پر بھی جب وہ نہیں آیا تو اس سے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ موسم ہمارے پیار کا آیا چلا گیا، کتنا حسین خواب دکھایا چلا گیا، ترک تعلقات کی منزل ہے سامنے، پجردہ یہ اس نے ہم کو سنایا چلا گیا، محنت کی اس غریب کو قیمت نہیں ملی، کاندھے پہ اس نے بوجھ اٹھایا چلا گیا۔ کتنا عجیب شخص تھا، کچھ دن رکا مگر گلشن کو اس نے خواب سجایا چلا گیا۔ دشمن میری حیات کا جان لے گیا میری، بن کے بدن روح میں سمایا چلا گیا، دیتے رہے جواب بڑی دیر تک سبھی، اس نے عجب سوال اٹھایا چلا گیا۔ عکس خیال یار کو دل میں کیا جو قید، نقش جمال یار بنایا چلا گیا، کل شب کسی کی یاد نے سونے نہیں دیا، اس کا خیال دیر تک آیا چلا گیا، آیا تھا اس مدار میں کوئی نیا قمر، چکر زمین کے گرد لگایا چلا گیا۔ زلیخا پھپھو کو جب شہباز ملک کی موت کی اطلاع ملی تو انہیں سمجھ نہیں آیا وہ کیا کریں۔ وہ ظالم شخص ان کی محبت تھا جو سالوں پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ صبر رکھو میری بچی، اللہ کو یہی منظور تھا۔ خیام رانا نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، آنسو لڑیوں کی صورت میں ان کی آنکھوں سے نکلے اور گالوں پہ بہتے چلے گئے۔ وہ ظالم شخص کسی کی موت سے نوازنے گیا تھا اور خود اس کا شکار ہو گیا تھا۔ خیام رانا کے لیے بھی یہ خبر تشویشناک تھی۔ بہرام ملک ہسپتال میں داخل تھا، وہ اس کا جتنا بڑا دشمن ہی صحیح لیکن دوست بھی رہا تھا، اور ملک خاندان پہ آنے والی یہ آفت قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ انہیں دلاسا دے کر خود ہسپتال کی جانب نکل گئے تھے، کیونکہ بہرام ملک تو حیدرآباد میں ہی تھا اور وہ ان کے بیمار کی خبر سن کر رہ نہیں پائے تھے، تبھی چلے گئے۔ صبح 5:30 بجے کا وقت تھا۔ حناوی مسلح بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر بھیگی پلکوں سے وہ دعا مانگتی رہی تھی۔ اس نے اپنے اور سب کے حق میں بہتری مانگی تھی۔ شاویز رانا اور امن رانا کی تندرستی کی دعائیں کی تھیں۔ منال دعا مانگ کر جا چکی تھی جبکہ وہ ابھی تک بیٹھی تھی۔ ہسپتال میں اب صرف حناوی، خضر، بخت، ہدا، منال اور شہناز تائیں تھیں، باقی سب کو رحمان بھائی اپنے گھر لے گئے تھے۔ جیسے ہی وہ دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو نمل کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم، حناوی نے بھیگے لہجے پہ قابو پاتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو حناوی؟ اور شاویز اب کیسے؟ نمل بھی شاید روتی رہی تھی، اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ دو خاندانوں کو جوڑنے کے چکر میں وہ دونوں خاندانوں کا دکھ دیکھ رہی تھی۔ انہیں ہوش آ گیا الحمدللہ، ڈاکٹرز کا کہنا ہے اب وہ خطرے سے باہر ہیں، حناوی نے گہرا سانس لیتے بتایا۔
تمہیں پتہ ہے حناوے، خان نہیں رہا، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ نمل نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ حناوے تو پل بھر کو پتھر کی ہو گئی تھی۔ ابھی شام تو وہ ٹھیک تھا، اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ کب؟ کیسے؟ حناوے کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ رات 2 بجے کے بعد ہسپتال کے باہر، اور تمہیں پتہ ہے امن نے خودکشی کر لی، وہ اسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، تم نے دیکھا نہیں اسے؟ نمل گویا دھماکے کر رہی تھی۔ امن کے نام پہ حناوے کی تیوری چڑھی۔ کہاں؟ کس روم میں ہے وہ؟ خود پہ ضبط رکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ دوسری منزل، کمرہ نمبر 106۔ نمل نے بے ساختہ بتا دیا تھا، اور حناوے نے فون بند کر کے بیگ میں رکھا۔ ایک نظر بیڈ پہ لیٹے امن کو دیکھا، پھر فاریہ بیگم کو جو نماز پڑھ رہی تھی، پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ یہ شہر کا سب سے اچھا، بڑا اور مہنگا ہسپتال تھا، جہاں شاویز کے دوست ڈاکٹر تھے، اس لیے خان امن کو وہیں لایا تھا۔ جبکہ شاویز کو بھی خبر ملتی ہی رحمان بھائی یہاں لے آئے تھے۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کو تلاش میں آگے بڑھی۔ پھر سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپری منزل پہ آئی اور امن کا کمرہ تلاش کرنے لگی۔ خضر، جو کچھ دیر پہلے بخت کے ساتھ حادثے کی جگہ سے واپس لوٹا تھا، حناوے کو اوپر جاتے دیکھا تو خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ حناوے جیسے ہی امن کے کمرے کے باہر پہنچی تو بنا دستک دیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ بیڈ پہ پڑے وجود کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ پٹیوں میں جکڑا وہ شخص مشہور و معروف امن ملک تو نہیں تھا؟ اس کے چہرے پہ تو جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ زرمین گل ایک جانب بیٹھی تھیں۔ دروازے کھلنے کی آواز پر امن نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ حناوے کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ زرمین گل امن کے چونکنے کے انداز سے اسے پہچان گئیں۔ ایک پل کو حناوے کی غصے بھری نگاہیں امن کی زخمی نگاہوں سے ٹکرائی تھیں۔ اس ظالم وڈیری کی آنکھیں نم تھیں، اس کے چہرے پر گہری اذیت تھی۔ دوسری پل وہ آنکھیں موند گیا تھا، اس کی آنکھیں اس قابل نہیں تھیں کہ وہ حناوے کا دیدار کرتیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا؟ فکر مت کرو، میں ایسے تمہیں مرنے نہیں دوں گی، بزدل انسان۔ حناوے نے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا تھا، لیکن امن نے آنکھیں کھول کر اسے نہیں دیکھا۔ حناوے کے پیچھے کھڑا خضر امن کی حالت دیکھ کر پتھر کا بن گیا تھا۔ وہ اجڑا ہوا شخص کسی اور دیس کا باسی تھا، وہ امن ملک نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے جذبات پہلے والے تھے۔ حناوے نے کہا تھا، ادب محبت کا پہلا کرینہ ہے، اور امن نے آنکھیں جھکا لی تھیں، بلکہ بند کر لی تھیں، اور اب یہ آنکھیں کبھی حناوے کو تکنے کی گستاخی نہیں کرنے والی تھیں۔ رابیل اور زرمین گل ہونک سی حناوے کو دیکھ رہی تھیں۔ جالے وہاں موجود نہیں تھی۔ کتنا عجیب اتفاق تھا نا، وہ ظالم شخص جس نے علیزے کو خودکشی پہ مجبور کیا تھا، آج خود کو نقصان پہنچائے بیٹھا تھا۔ وہ جس نے دوسروں سے ان کے اپنے چھینے تھے، آج وہ اپنا سب کچھ لٹا کر ہاری ہوئی جواری کی طرح موت کا انتظار کر رہا تھا۔ خان، امن نے زیر لب اسے پکارا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے آج محسوس ہوا تھا حناوے کی نفرت بجا تھی، کیونکہ وہ اتنی نفرت اس وقت اس شخص کے لیے محسوس کر رہا تھا جس نے خان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ چلنے کے قابل ہوتا یا پہلے والا امن ملک ہوتا تو اب تک اس شخص کا نام صفحہ ہستی سے مٹا چکا ہوتا۔ حناوے چلو یہاں سے۔ خضر کی آواز پہ حناوے چونکی تھی۔ اس نے پلٹ کر خضر کو دیکھا جو ابھی تک امن کو تک رہا تھا۔ یہ شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ حناوے نے امن کی جانب انگلی کر کے خضر سے سوال کیا تھا۔ اس کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ خضر کو جانے کیوں اپنا دل رکتا محسوس ہوا تھا۔ ایسے ہاری ہوئے شخص سے وہ کیسے جیت سکتا تھا؟ چلو حناوے، خضر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچا تھا۔ اس پل امن نے آنکھیں کھول کر خضر کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں تو امن دھیرے سے مسکرا دیا، اذیت بھری مسکراہٹ، لیکن ہر طرح کی دشمنی سے پاک۔ امن کی نظروں نے خضر کو سلام پیش کیا تھا اور وہ حناوے کا بازو تھامتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے ایک بار پھر سے گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ شاویز بھائی کی کوئی غلطی نہیں ہے منال، وہ سب امی اور لیشا نے کیا جو بھی کیا۔ وہ تمہیں چاہتے ہیں، جب سے تمہارا ان سے نکاح ہوا ہے انہوں نے کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا۔ خدا نے جو کچھ چھپا رکھا تھا وہ سب منال کو بتا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی منال اور شاویز کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں وہ قائم رہیں۔ شاویز بھائی غصے کے تھوڑے تیز لیکن دل کے بہت اچھے ہیں۔ وہ کب سے تمہاری راہ تک رہے ہیں، جاؤ انہیں مل لو، ان کی آنکھوں کو سکون دو۔ آخری بات خدا نے شرارت سے کہی تھی۔ سوں سوں کر کے آنسو بہاتی منال جھینپ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو منال، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میں جانے کیوں بلا وجہ کی نفرت میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں اپنے بچے کی خوشیاں سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ منال کی پشت پر شہناز تائی کی آواز ابھری تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ شہناز تائی ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ ارے تائی جی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، ایسے مت کہیں پلیز۔ منال نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ جیتی رہو میری بچی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ شہناز تائی نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا تھا۔ نفرت و کدورت کی سیاہی دھلی تو ہر چیز نکھری نکھری اور صاف نظر آ رہی تھی۔ رات خوفناک تھی جو گزر گئی تھی، یہ صبح اپنے ساتھ ایک نیا اجالا لائی تھی۔ جاؤ مل لو شاویز سے۔ شہناز تائی نے اسے کندھے سے پکڑ کر کمرے کی جانب دھکیلا تھا۔ منال کامتی ٹانگوں سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ پاؤں میں لرزش تھی۔
جبکہ چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ جب پتہ چلا کہ شاویز بے گناہ ہے، اسے اپنا آپ اس کے سامنے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ آہٹ پہ شاویز نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، جو ڈری سہمی دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ وہ جذبے لوٹاتی آنکھوں سے اسے تک رہا تھا، آنکھوں میں نمی سی پھیلنے لگی تھی۔ اگر وہ مر جاتا تو کون جیتا منال کے ساتھ؟ یہ خیال ہی اسے خوف سے دوچار کر رہا تھا۔ وہیں کھڑی رہو گی یا آگے بھی آؤ گی؟ وہ اپنی پوری ہمت جمع کیے بول رہا تھا۔ منال مرے مرے قدموں سے آگے بڑھی اور بیڈ کے قریب رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ابھی بھی اتنے فاصلے رکھو گی؟ وہ بے ساختہ شکوہ کر گیا۔ منال نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو نم آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سوری شاویز، وہ میں منال کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس بیڈ کے کنارے ٹک گئی تھی۔ پلکیں بھیگنا شروع ہوئیں تو الفاظ گلے میں اٹک گئے تھے۔ شاویز کے ایک ہاتھ پہ ڈرپ لگی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے منال کا کامتا لرزتا ہاتھ تھاما تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار ڈرا ہوں منال، تم سے الگ ہونے کا خوف سہانی روح جیسا ہے، قیامت جیسا ہے۔ وہ گہری اذیت سے کہہ رہا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ منال نے اپنے نازک سے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ رو دی تھی، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پہ بہنے لگے تھے۔ میرا حال تو پوچھ لو، شاویز نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیسے آپ؟ اس کے بے ساختہ سوال پہ وہ مسکرا دیا تھا۔ کیسا ہو سکتا ہے وہ شخص جس کی بیوی اپنے ہی شوہر کو کسی اور کے حوالے کرنا چاہتی ہو؟ اب وہ اس کی کلاس لے رہا تھا۔ منال نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ کتنا ظالم تھا وہ، ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا وہ کتنی محبت کرتی تھی اس سے۔ وہ کچھ کہہ نہ پائی، بس آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے تھے۔ کیوں ظلم کر رہی ہو ان آنکھوں پر؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر سے بولا تھا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں، بس میں نہیں جی سکتی آپ کے بنا۔ وہ روتے روتے اظہار کر گئی تھی۔ شاویز کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو اور ایسے اظہار کر دو گی تو میں پہلے ہی… خبردار جو ایک بھی لفظ اور بولا تو… منال نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ وہ اب منہ بنائے انگلی اٹھائے اسے گھور رہی تھی۔ ویسے اتنی ہمت کہاں سے آئی تم میں کہ تم شاویز رانا کو دھمکیاں دے سکو؟ وہ سوال جو شاویز کے ذہن میں تھا آخر وہ پوچھ ہی چکا تھا۔ اس کے سوال پہ منال نے اپنی دھمکی کے انداز میں اٹھی انگلی کو پیچھے کیا۔ وہ جھینپ گئی تھی، جبکہ شاویز اس کی اس روپ پہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ناوے۔ خضر اس کا ہاتھ تھام کر نیچے امن رانا کے کمرے میں لایا تھا۔ فاریہ بیگم اب وہاں نہیں تھیں۔ اسے کیا لگتا ہے وہ خودکشی کر لے گا تو اس کی جان بخشی جائے گی؟ ایسے نہیں ہو سکتا، اور کتنے گناہ کرے گا وہ شخص؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ ہناوے۔ خضر نے اسے کندھوں سے تھامتی ہوئے صوفے پہ بٹھایا۔ اب میری بات دھیان سے سنو۔ اس کے انداز پر ہناوے نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تم کچھ غلط کر رہی ہو؟ جس امن کو سزا دلوانا چاہتی ہو، اوپر پڑا وہ شخص امن ملک ہرگز نہیں ہے ہناوے۔ خضر نے سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا۔ کیا مطلب؟ ہناوے کے چہرے پہ الجھن ابھری۔ تم نے اس کی حالت نہیں دیکھی ہناوے؟ وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ وہ شدید محبت کرتا ہے تم سے، اور تم ایک محبت کرنے والے شخص سے ٹکرانا چاہتی ہو۔ وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارے پاس کیا بچے گا؟ کچھ تھا امن کی آنکھوں میں جو خضر کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ ہناوے خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں ضبط کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ نفرت کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اب خانم بی کا ہے۔ اگر تم امن کو سزا دلوانا بھی چاہتی ہو تو پہلے اس نفرت کو ختم کرو جو تم اس سے کرتی ہو۔ تم اسے صرف ایک مجرم سمجھو، اس سے اتنی نفرت مت کرو۔ خضر نے پرسکون انداز میں سمجھایا۔ یعنی آپ چاہتے ہیں میں اسے معاف کر دوں؟ ہناوے نے شکوہ بھرا سوال کیا تھا۔ معاف کرنے والی تو خدا کی ذات ہے ہناوے۔ ہمارے امن کے ساتھ جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ علیزہ اپنی غلطی کی وجہ سے مری ہے۔ باقی امن ملک کی حالت ایسی نہیں ہے کہ تم اسے آج کٹہرے میں پیش کر کے سزا دلوا سکو۔ خضر کہتا رہا، جبکہ ہناوے جبڑے بھینچے خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ جو عورتیں اپنے ساتھ ہوئی معمولی سی ناانصافی کو خدا کی مصلحت سمجھ کر اسے بھول نہیں جاتی، اس پہ صبر نہیں کر لیتی بلکہ انتقام پہ اتر آتی ہیں، وہ نسلیں تباہ کر دیتی ہیں۔ اور خانم بی نے ایسا ہی کیا تھا۔ ہناوے بس اتنا یاد رکھنا، تم خانم بی نہیں ہو، اور نہ تمہیں خانم بی جیسا بننا ہے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں جس نفرت کی آگ میں تم جل رہی ہو اور اپنے ساتھ امن کو جلا رہی ہو اسے ختم کر دو۔ امن ملک کے اندر باہر کا مجرم مکمل طور پہ مر چکا ہے۔ وہ ایک بے ضرر سا انسان ہے جو صرف محبت کر سکتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے میں یہ کیس بند کر دوں؟ ہناوے نے اچنبے سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، اسے معاف کرنے کا حق اس وقت صرف اللہ اور اویس کے خاندان کے پاس ہے۔ اسے سزا بھی مل جائے تو تمہیں کیا ملے گا؟ کیا تم پہلے کی طرح رہ پاؤ گی؟ کیا تمہاری ہنسی لوٹ آئے گی؟ کیا تم پہلے جیسی ہو پاؤ گی؟ نہیں نا۔ تم نفرت کا شکار ہوئی ہو ہناوے، بالکل اسی طرح جیسے خانم بھی ہوئی تھی۔ لیکن تم ہناوے رانا ہو، خیام رانا کی پوتی۔ تمہیں نفرت زیب نہیں دیتی۔ تم یہ کیس ضرور لڑو، بس اس نفرت کو ختم کر دو جو تمہیں ختم کر رہی ہے۔ خضر بات کے اختتام پہ ہولے سے مسکرایا تھا، جبکہ ہناوے بار بار آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو اندر کی جانب کھینچ رہی تھی۔ مجھے کمشنر سر کا فون آیا ہے، امن ملک نے انہیں بلایا ہے، شاید وہ کیس کے بارے میں اپنا بیان دینا چاہتا ہے۔
خضر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہناوے چونک گئی تھی۔ امن ملک بھلا کمشنر کو کیوں بلانے لگا؟ خضر تو جا چکا تھا، لیکن ہناوے کو اپنے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آج جانے کتنے سالوں بعد خیام رانا نے ملک حویلی میں قدم رکھا تھا۔ وہاں سوگ کا ماحول تھا۔ خانہ بھی حیرت سے بت بنی بیٹھی تھی۔ ایسا انہوں نے کب سوچا تھا؟ بھتیجے کی میت حویلی کے صحن میں پڑی تو بھائی ویل چیئر پر اپنے آدھے مردہ وجود کے ساتھ بے بسی کی مورت بنا بیٹھا تھا۔ بہرام ملک کو ہارٹ اٹیک کے ساتھ فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اب خوش ہیں نا آپ؟ دوسروں کو مروانا چاہتی تھیں آپ، دیکھیں کیا ہو گیا۔ چھوڑ گئے بابا ہمیں۔ ارحم نے آستین کی مدد سے نم آنکھیں صاف کر کے خانم بی سے کہا تھا۔ یہ سارا کھیل ان کا رچایا گیا تھا۔ اللہ نے ایسی سزا دی تھی کہ خود تو سلامت تھیں اور اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو مرتے دیکھ رہی تھیں۔ مرنا مارنا سکھایا آپ نے ہمیشہ سب کو خانم بھی۔ دیکھیں مر گئے بابا آج، اور وہ امن جسے آپ نے درندہ بنا دیا تھا اس کی حالت جا کر دیکھیں، آپ کا دل پھٹ جائے گا۔ ارحم آج خود پہ ضبط نہیں رکھ پایا تھا۔ خانم بی کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور پہلو میں جا گرا تھا۔ وہ سالوں سے نہیں روئی تھی، اسی چیز نے ان کے دل کو سخت بنا دیا تھا۔ بہرام ملک نے خیام رانا کو دیکھ کر اپنے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنا ایک بازو ہلا نہیں پائے تھے۔ خیام رانا نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے۔ وہ زاروں زار رو رہے تھے۔ بلا وجہ کی دشمنی میں اپنا بیٹا کھو دیا تھا اور سالوں پہلے اپنا سب سے اچھا دوست بھی۔ ٹھیک کہا جاتا ہے، جس دشمنی کی وجہ عورت ہو وہ نسلوں تک چل کر سب کو تباہ کر دیتی ہے، اور خانم بی نے اپنا ہی گھر تباہ کیا تھا۔ کمشنر کے سامنے امن ملک نے اپنے سارے گناہ قبول کیے تھے۔ اس نے اویس سے پہلے بھی ایک شخص پہ گولی چلائی تھی، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ علیزے کی خودکشی کا ذمہ دار وہی تھا، یہ بھی اس نے قبول کر لیا تھا۔ خضر پہ بھی گولی اس نے چلائی تھی، لیکن وہ امن رانا کو لگ گئی تھی۔ یہ سب وہ قبول کر چکا تھا۔ خضر اس کے پاس تھا، جبکہ ہناوے کچھ فاصلے پہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے گناہ قبول کر چکا تھا، یہی کافی تھا۔ آپ ہی کے امن بھائی کو معافی نہیں مل سکتی؟ میں نے اپنے بابا کو کھو دیا، میں انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ رابیل ہناوے کے پاس آ کر روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہناوے کا دل اس کی بات سن کر پھٹ سا گیا تھا۔ وہ ویسی ہی لگ رہی تھی جیسے 5.5 سال پہلے ہناوے۔ اس نے بے ساختہ ہی رابیل کو گلے لگا لیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ ہناوے نے ہولے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زرمین گل اپنے بیٹے کو اپنی زبان سے گناہ قبول کرتے دیکھ کر رو رہی تھیں۔ تم نے تو پوری کوشش کی ہے نا کہ کسی نہ کسی طرح من کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا سکو مس ہناوے رانا، لیکن محبتوں میں بڑی شدت ہوا کرتی ہے، یہ اپنے سے منسوب لوگوں کو مرنے نہیں دیتی۔ ہناوے کے اوقب سے ایک تیز آواز ابھری تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جالے کھڑی تھی۔ وہ اسے جانتی تھی۔ سفید رنگ کی پینٹ پر وہ گھٹنوں تک آتی آسمانی رنگ کی کھلی سی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ بال جوڑے کے انداز میں اوپر بندھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے پیچھے ایک خوش شکل سا لڑکا کھڑا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے امن کو چھین لوگی اور میں ایسا ہونے دوں گی؟ وہ مزید 2 قدم کا فاصلہ مٹاتی ہناوے کے عین سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں، جیسے ابھی ہناوے کو بھسم کر دیں گی۔ مجھے امن ملک میں نہ کل کوئی دلچسپی تھی نہ آج ہے۔ میں ایک ایس پی کی منکوہا ہوں، مجرموں میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ ہناوے نے بنا کسی لگی لپٹی کے کہا تھا۔ ویسے بھی امن اپنے تمام گناہ قبول کر چکا تھا، اب ہناوے کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گی۔ وہ ہناوے کو گھورتی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جالے نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تھا۔ نظر نہیں آ رہا محترمہ، ایک مجرم اپنے جرائم کا اعتراف کر رہا ہے۔ خضر نے سرد لہجے میں جواب دیا تھا۔ کون سے جرائم؟ کیا آپ کسی ایک جرم کا بتائیں گے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے انتہائی پرسکون لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ امن کو اس پہ پاگل کا شبہ ہوا تھا۔ خضر نے اچنبے سے اسے دیکھا، جبکہ باقی سب خاموش تھے۔ میں بتاتا ہوں، میں نے اویس کا قتل کیا تھا۔ امن بولا تو اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ جیسی چبھن تھی۔ یہ کس نے کہا کہ اویس مر چکا ہے؟ جالے نے الٹا سوال کیا تو ہناوی کی پیشانی پہ شکنیں ابھریں۔ وہ لڑکا داؤد ابھی بھی خاموش کھڑا تھا۔ میں نے کہا تھا نا امن، محبت میں معجزے ہوتے ہیں اور محبت تمہیں بچا لے گی۔ تو سنو، معجزہ ہو گیا امن، اویس زندہ ہے، وہ مرا نہیں تھا۔ جالے نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ہناوی کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا تھا۔ امن تو ہونکوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں محترمہ؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں؟ کمشنر نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ایک وکیل کبھی بہکی بہکی باتیں نہیں کرتا کمشنر صاحب، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ جالے کا لہجہ کاٹ تار تھا۔ ابھی 5 منٹ کے اندر راہیلا اور اس کا منگیتر اویس یہاں پہنچ جائیں گے، آپ خود بات کر لیجئے گا۔ بڑے ہی ٹھنڈے پرسکون انداز میں جواب آیا تھا، جبکہ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا اویس، اگر زندہ تھے تو میرے سامنے کیوں نہیں آئے؟ راہیلا نم آنکھوں سے شکوہ کر رہی تھی۔ میری قسمت کہ اس دن جہاں مجھے امن ملک کے گارڈز نے پھینکا وہ ایک زیر تعمیر عمارت تھی۔ سیٹ کامران اس رات وہاں کام کی غرض سے گیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اٹھا لیا۔ مجھے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میں 1 ہفتہ بے ہوش رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو چلنے پھرنے تو کیا، بولنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، میرے اپنوں نے مجھے مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ ہناوے رانا یہ کیس اوپن کروا رہی ہے تو میں چپ رہا۔ میں چاہتا تھا تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے تمہیں اس کا انصاف ملے۔
اس قدیر کو سزا ملے۔ گنہگار تو امن ملک بھی تھا، لیکن اس کی قسمت اچھی ہے شاید جو میں بچ گیا۔ آنکھوں پہ چشمہ سجائے دبلے پتلے سے اویس نے اپنی کہانی سنائی تھی۔ وہ اب سیٹھ کامران کے ساتھ کام کرتا تھا، ان کا کنسٹرکشن کا بزنس تھا۔ اویس زیادہ تر خیبر پختونخوا کے علاقے میں ہوتا تھا، اس لیے اسے کوئی دیکھ نہیں پایا تھا۔ اب شاید امن کی ریاضت تھی یا باقی سب کی دعائیں، وہ خان کو نظر آ گیا تھا۔ اور پھر یالے وہاں پہنچ گئی۔ پہلے تو اویس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ اویس ہے، پھر جب یالے نے اسے امن کی حالت کا بتایا، اس کی ویڈیو دکھائی تو اویس کا دل پسج گیا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ کسی بھی صورت وہ امن کو بچانا چاہتی تھی، اور پھر نہ چاہنے کے باوجود بھی اویس نے منظر عام پہ آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم خوش ہو نا؟ راحیلہ کو خاموش دیکھ کر اویس نے پوچھا تھا۔ مجھے میری محبت مل گئی، اور کچھ نہیں چاہیے۔ ویسے بھی حناوے نے جو کیا ہے، قانون اور اداروں کے ساتھ ساتھ مجرم بھی اسے یاد رکھیں گے۔ راحیلہ کی بات پر اویس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، اور سچ کہا تھا یالے نے، موت سے محبت میں ہی ہوتے ہیں۔ جب محبت کرنے والا اویس جیسا ہو جو اپنی محبت کے لیے جان دے دے، جب محبت کرنے والی راحیلہ جیسی ہو جو محبت کے چھن جانے پہ پاگل ہو جائے، تو پھر معجزے ہوتے ہیں۔ اور جب محبت طلب کی حدود سے نکل جائے تب معجزے ہوتے ہیں۔ امن ملک کی محبت طلب کی حد سے نکل گئی تھی۔ اسے محبت ملتی یا نہیں ملتی، اسے اب طلب نہیں رہی تھی۔ اور پھر اویس کو زندہ سلامت دیکھ کر حناوی حیران رہ گئی تھی۔ میں امن ملک نہیں ہوں حناوی بی بی جو محبتیں چھین لوں گی۔ مجھے میری محبت مل گئی، میں خوش ہوں۔ میں امن ملک بن کر یالے بی بی سے اس کی محبت نہیں چھین سکتی۔ راحیلہ نے حناوی کے پاس رکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ حناوی تو ساکت تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے امن ملک کو دیکھ رہی تھی، جس نے غلطی سے بھی اس کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زرمین گل نے علیزے کی ماں کو فون کر کے ہسپتال بلایا تھا۔ امن کی حالت دیکھ کر انہیں اس پہ رحم آ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی بیٹی کی تکلیف معاف کر گئی تھیں۔ اویس زندہ تھا، اس کے قتل کا کیس ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ کیا واقعی وہ شخص اس قابل تھا کہ اللہ نے اسے سزا سے بچا لیا؟ لیکن میرے امن کا کیا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ حناوے کے دل میں ہوک اٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے نیچے آ گئی۔ جہاں اس کا امن سویا پڑا تھا اس میں پہلے سے کافی بہتری آئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی خاموش تھا۔ ایک آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر نکلا اور گال پہ پھسلتا چلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ امن ملک سے نفرت کرے یا نہیں۔ پولیس والے واپس جا چکے تھے اور کچھ دیر بعد ہی اویس کیس کی نئی خبر میڈیا پہ جاری کر دی گئی تھی۔ امن ملک سنہری قسمت کا مالک نکلا تھا جو بچ گیا تھا، یہ سننے والے کہتے تھے۔ کون جانتا تھا وہ سیاہ قسمت لے کر در در بھٹکنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ میں بہت خوش ہوں یالے، تم نے میرے بچے کو بچا لیا۔ زرمین گل نے یالے کا ماتھا چوما تھا جس کے چہرے پہ ملال چھایا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اس کی اور رابیل کی حیدرآباد کی ٹکٹ تھی۔ دونوں کو شہباز ملک کے جنازے پہ پہنچنا تھا۔ میں نے امن سے وعدہ کیا تھا آنٹی کہ میں اسے بچا لوں گی۔ ایک بار تو میں ڈر گئی تھی، مجھے سب ختم ہوتا محسوس ہوا تھا، لیکن بھلا اس خان کا جو مرتے مرتے بھی امن کو نئی زندگی دے گیا۔ اگر وہ اویس کو نہ دیکھتا اور اس کا پیچھا نہ کرتا تو امن کو بچانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ یالے نے سنجیدہ لہجے میں بتایا تھا۔ اس کے چہرے پہ دکھ کے آثار تو تھے ہی، لیکن جینے کی امید بھی تھی۔ خان کے ذکر پہ امن نے اذیت سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ خاموش تھا، اتنا خاموش کہ اس پر گونگے کا گمان ہونے لگا تھا۔ کتنا بد نصیب تھا وہ، آخری وقت میں اسے دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر یالے اس کی جانب بڑھی۔ امن، اس نے امن کے پاس بیٹھتے اسے پکارا تھا۔ امن نے مدھم سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ مبارک ہو، ہم جیت گئے، تم اب آزاد ہو۔ وہ بلا کی مضبوط لڑکی تھی۔ جیت، یہ لفظ امن کے منہ پہ تمانچے سے کم نہیں تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا بھلا اپنوں کو کھو کر کون جیتتا ہے، محبت ہار کر کون جیتتا ہے۔ اس نے حناوے کی آنکھوں میں کرب دیکھا تھا، علیزے کو کھو دینے کا کرب، امن رانا کی تکلیف کا کرب۔ بھلا محبوب کو کرب دے کر کون جیتتا ہے؟ کوئی اس سے پوچھتا امن ملک سے، اس سے برا کوئی بھی نہیں ہارا تھا۔ حناوے خاموشی سے چلی گئی تھی، اور اس کا ایسے جانا اس کی ہار کی نہیں بلکہ اس کی جیت کی نشانی تھا۔ امن ملک جیت کر بھی کبھی سکون پانے والا نہیں تھا۔ ہمیشہ خوش رہنا، سب کا ایسے ہی خیال رکھنا۔ امن کی زبان سے بس 2 جملے ہی ادا ہوئے تھے۔ تم ساتھ ہو تو سب ٹھیک ہے، وہ اس کا دایاں ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ امن نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ یالے نے اس کی یہ حرکت محسوس کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے حیدرآباد جانا ہے، ہم جلد ملیں گے۔ وہ آنکھوں میں موہوم سی امید لیے اٹھ گئی تھی، اور پھر کچھ دیر وہ رابیل کے ساتھ ایئرپورٹ کی جانب جا رہی تھی۔ اسے وقت پہ حیدرآباد پہنچنا تھا۔ اتنے خاموش کیوں ہو امن؟ زرمین گل نے اپنے اکلوتے بیٹے سے سوال کیا تھا۔ امن کی خاموشی انہیں چبھ رہی تھی، کچھ تھا جو انہیں کھٹک رہا تھا۔ وہ خوش نہیں ہے موم، میں نے اسے بہت تکلیف دی ہے، اس کی دوست کو چھین لیا، اس کے بھائی کو زندگی اور موت کے درمیان لٹکایا ہوا ہے، اسے انصاف نہیں ملا اور اس کی تکلیف مجھے کھا رہی ہے۔ امن نے سرخ آنکھوں سے جواب دیا تھا۔ معافی مانگ لو اس سے، وہ معاف کر دے گی۔
زرمین گل نے اپنے بیٹے کے بالوں کو سہلاتے کہا تھا۔ آنسو امن کی آنکھ کے کنارے سے بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ہمت نہیں ہے، معافی غلطی کی مانگی جا سکتی ہے، جبکہ میں تو گنہگار ہوں، اتنا گنہگار کہ خود سے نفرت محسوس ہوتی ہے، وہ جذب کی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹا اور نمل اسلام آباد میں تھے، باقی پورا ملک خاندان حیدرآباد جا چکا تھا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ تم اللہ سے معافی مانگ لو، وہ تو ہر بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، باقی حناوے سے میں بات کر کے آتی ہوں۔ زرمین گل کہتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھ گئیں۔ کمبل کو اس پہ اوڑھانے کے بعد وہ اس کا ماتھا چومتی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ امن کی حالت ایسی تھی حناوے کہ اسے سزا بھی مل جاتی تو تم پھر بھی کبھی خوش نہ رہ پاتی، اور اب تو اس کی سزا بنتی ہی نہیں۔ اویس زندہ ہے اور جتنی تکلیف اس نے باقیوں کو دی ہے اس وقت وہ خود سہ رہا ہے۔ نمل شام میں ہی ہسپتال آئی تھی۔ وہ امن اور شاویز دونوں سے مل چکی تھی۔ اس کے اور شاویز کے درمیان اب پہلے جیسی سرد مہری نہیں تھی۔ حناوے خاموشی سے سر جھکائے سن رہی تھی۔ اسے آج صبح والی امن کی وہ 2 آنکھیں نہیں بھول رہی تھیں جو اس کے ذہن سے چپک گئی تھیں۔ کچھ تھا ان آنکھوں میں جو اسے ساکت کر گیا تھا۔ وہ نفرت کرے نہ کرے محبت نہیں کر سکتی تھی، یہ تو طے تھا۔ معاف کر دو اسے تاکہ وہ ایک اچھے انسان کی طرح اپنی زندگی گزار سکے۔ نمل نے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ فاریہ بیگم ہاتھ میں تسبیح تھامے دانوں پہ کچھ پڑھ کر چھوٹے امن پہ پھونکے مار رہی تھیں۔ اس سے پہلے حناوے کوئی جواب دیتی کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی اور پھر دوپٹہ نماز کے انداز میں سر پہ لپیٹے زرمین گل کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے آنٹی آپ آئیں۔ نمل نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ نہیں، میں بس معافی مانگنے آئی ہوں، مجھے اور میرے بیٹے کو معاف کر دیں آپ لوگ۔ مانا اس سے نادانی میں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب وہ شرمندہ ہے، خود چل نہیں سکتا، ورنہ خود یہاں آ جاتا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر حناوے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ حناوے نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے والی؟ معافی مانگنی ہے تو اس معصوم سے مانگے جو پچھلے 6 سالوں سے ایسی بے خبری کی نیند سو رہا ہے۔ حناوے نے امن کی جانب اشارہ کیا تھا۔ امن کے بیڈ پہ بیٹھیں فاریہ بیگم خاموش تھیں۔ زرمین گل دھیرے دھیرے امن کی جانب بڑھیں اور پھر اس کے سرہانے پہنچ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرے بیٹے کا نام بھی امن ہے، خدا نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے۔ اللہ پاک تمہیں بھی امن و سکون والی اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے میرے بچے، آمین۔ حناوے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ تھک چکی تھی اپنے آپ سے لڑ کر۔ میں چاہتی ہوں آپ لوگ اپنے امن کے صدقے میرے امن کو معاف کر دیں۔ زرمین گل نے فاریہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ ایسا مت کہیں بہن، شاید میرے بیٹے کے نصیب میں یہ تکلیف لکھی ہے اور آپ کے بیٹے کی تکلیف اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے جو میرا بیٹا سہ رہا ہے۔ فاریہ بیگم نے زرمین گل کے ہاتھ تھام کر امن کی جانب دیکھ کر کہا تھا، آپ جائیں اور اپنے بیٹے کا خیال رکھیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ فاریہ بیگم کا دل بڑا تھا، وہ بھی ایک بیٹے کی ماں تھیں، کسی ماں کو ایسے تڑپتے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ میں ذرا منال کو دیکھ لوں اس نے کھانا کھایا یا نہیں۔ نمل حناوے کا ہاتھ تھپتھپاتی جا چکی تھی۔ حناوے نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ ایک طرف میرے ہاتھ میں خسارے سارے جہاں کے، ایک طرف میرے ہاتھ سے گنوایا ہوا تو۔ میں نہیں جانتا میں کیوں زندہ ہوں، میرے زندہ رہنے کی وجہ کیا ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں معافی کے قابل نہیں اور میں چاہتا ہوں تم مجھے کبھی معاف نہ کرو۔ وہ نم آنکھیں لیے بھیگے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ عجیب ٹوٹا پھوٹا سا انداز تھا۔ حناوے چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس سے موبائل پہ ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ حناوے نے چیک کی تو وہ امن نے بھیجی تھی۔ زرمین گل ابھی کچھ سیکنڈز پہلے ان کے کمرے سے اٹھ کر گئی تھی۔ میں چاہتا تھا میرا اختتام تجھ پہ ہو، سو تیرے ساتھ میں نے محبت بھی آخری کر لی۔ وقت گواہ ہے امن ملک نے اگر زندگی میں کسی سے محبت کی ہے تو وہ صرف تم ہو حناوے رانا، اور میری بد نصیبی کی محبت تو کیا، مجھے بدلے میں نفرت ہی ملی۔ میں چاہ کر بھی تمہیں اپنا نہیں بنا سکا۔ اگر خدا مجھے اختیار دے تب بھی میں تمہیں اپنا نہیں بناؤں گا، کیونکہ میرا وجود اس قابل نہیں جسے تمہارے جیسی لڑکی ملے، بلکہ میں تو دنیا میں موجود کسی لڑکی کے قابل نہیں۔ مجھے معافی نہیں چاہیے تھی، مجھے سزا چاہیے، لیکن میری سزا شاید یہی ہے کہ سزا کی خواہش رکھتے ہوئے مجھے سزا بھی نہ ملے۔ وہ سانس لینے کو رکا تھا، شاید اسے بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں تمہیں اپنی شکل دکھا کر تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن میں تمہارا سامنا بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ ویڈیو بھیج رہا ہوں۔ میری بس ایک گزارش ہے، میری وجہ سے ملک خاندان کی کسی شخص سے نفرت مت کرنا، خانہ بی کی طرح نفرتوں میں مت جینا، تم بس مسکراتی اچھی لگتی ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا تھا، اذیت بھری مسکراہٹ جس نے اس کے وجود کو تار تار کر دیا تھا۔ گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ حناوے کا دل دھک دھک کر رہا تھا، وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے تھے۔ اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ وہ شاید جسمانی کم بلکہ زیادہ ذہنی تکلیف کے زیر اثر تھا۔ ایک آنسو اس کی سحر انگیز آنکھوں سے ٹوٹ کر گرا اور گالوں پہ پھسلتا چلا گیا، اور تبھی ویڈیو ختم ہو گئی۔ حناوے تو جیسے ساکت رہ گئی تھی۔ کون تھا وہ شخص؟
کیا تھا اور کیوں تھا؟ حناوے کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں نمی سے بھرنے لگی تھیں۔ تبھی باہر ایک عجیب سا شور ابھرا۔ حناوے جھٹکے سے اٹھتی باہر نکلی۔ کچھ لوگ اوپر کی جانب بھاگ رہے تھے جبکہ کچھ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ کمرہ نمبر 106 میں آگ لگ گئی ہے، کوئی زور زور سے چلا رہا تھا۔ وہاں کام کرنے والے ملازم اور باقی لوگ تیزی سے نیچے اتر رہے تھے جبکہ کچھ لوگ آگ بجھانے کی غرض سے اوپر جا رہے تھے۔ حناوے کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ تو امن کا کمرہ تھا۔ وہ بے اختیاری سیڑھیوں کی جانب بڑھی اور پھر 106 میں بھاگتی اس راہداری میں پہنچی تھی جہاں امن کا کمرہ تھا۔ وہ مکمل طور پہ آگ کی لپیٹوں میں تھا۔ آس پاس کے کمروں سے مریضوں کو نکالا جا چکا تھا۔ امن، میرا بچاؤ، کوئی بچاؤ اسے! زرمینیں گل چیخ رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ لوگ پائپ لیے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حناوے کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ٹھیک تھا۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تبھی فائر بریگیڈ والے پہنچ گئے تھے۔ آگ صرف ایک کمرے میں لگی تھی اور اس کی لپیٹیں ابھی باہر نہیں نکلے تھے۔ اچانک چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ حناوے کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کمرے کی آگ پہ قابو پایا جا چکا تھا۔ حناوے کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ کمرے کا عکس اور جلتی بجھتی آگ اسے دھندلی دھندلی سے دکھائی دے رہی تھی۔ حناوے، تم ٹھیک ہو؟ اچانک خضر بھاگتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ حناوے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ خضر تو ساکت رہ گیا تھا۔ وہ رو دی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ خضر نے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ ایک کمرے میں لگنے والی آگ زیادہ نہیں پھیلی تھی۔ تیزی سے ہر چیز پہ قابو پایا گیا تھا۔ سب بچ گئے تھے۔ کسی بھی ملازم یا مریض کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں آئی تھی۔ بس ایک وہ ہی نہیں بچا تھا۔ ہاں، کمرہ نمبر 106 کا مریض ختم ہو چکا تھا۔ وہ امن ملک ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ زرمینیں گل بار بار بے ہوش ہو رہی تھیں۔ وہ جب امن کے کمرے تک پہنچی تو آگ نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ سنا تھا آگ نے اس کے وجود کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اتنے شور کے بعد اب ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی، یوں جیسے کائنات بھی اس کی موت پہ سوگ منا رہی ہو۔ چھوٹے امن رانا کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ کوما سے باہر آ گیا تھا۔ جہاں سب خوش تھے تو وہیں سب کی آنکھیں امن ملک کے لیے پرنم تھیں۔ عجیب شخص تھا وہ، زندہ رہا تو سب کو رلاتا رہا، اب جب چلا گیا تھا تو سب کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ حناوے نے ایک نظر امن رانا کو دیکھا جو تکیے سے ٹیک لگائے لیٹا تھا۔ اس کے گرد رانا ہاؤس کے سارے افراد جمع تھے اور پھر اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی نم آنکھیں موند لیں۔ امن ملک کے آخری الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ اب وہ اسے کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ ذرا تجھے بھی احساس ہجر ہو جانا، بس ایک رات میرے حال میں گزار کر دیکھ۔ 1.5 ماہ بعد رانا ہاؤس میں کافی چہل پہل تھی۔ رات 7 بجے کا وقت تھا۔ رانا ہاؤس کے لان کو چھوٹے چھوٹے برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ امن اب سہارا کی مدد سے چلنا شروع ہو گیا تھا، البتہ اس کے جسم میں ابھی بھی کمزوری تھی۔ لان میں ایک جانب صوفے رکھے گئے تھے جن پہ رانا اور ملک خاندان کی پہلی بوڑھی نسل بہرام ملک، خیام رانا اور قدسیہ بیگم بیٹھی تھیں۔ خیام رانا نے بہرام ملک کا معذور ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ انہیں اپنی اور ان کی پرانے قصے سنا رہے تھے، جبکہ بہرام ملک ٹیڑھے منہ کے ساتھ ہنسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ باقی ارباز ملک اور زرمین گل رانا ہاؤس کی دوسری ادھیڑ عمر نسل کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ تیسری نوجوان نسل اپنی من مستیوں میں مگن تھی۔ خانم بھی وہاں نہیں تھیں۔ شہباز ملک اور امن ملک کی موت کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھیں، بس ایک جگہ خاموش بیٹھی رہتی تھیں، کسی سے بات نہیں کرتی تھیں اور نہ کہیں آتی جاتی تھیں۔ شاید ان کی یہی سزا تھی۔ یالے داؤد کے ساتھ واپس لندن جا چکی تھی اور اپنے ساتھ رابیل کو بھی لے گئی تھی۔ یالے کی حالت خراب تھی لیکن سب کو یقین تھا داؤد اسے ضرور سنبھال لے گا۔ خیام رانا نے قدسیہ بیگم کے کہنے پہ سیاست چھوڑ دی تھی۔ میر ممتاز عالم پکڑا گیا تھا، جبکہ بہرام ملک اس قابل نہیں رہا تھا کہ الیکشن لڑ سکتا، اس لیے اس دفعہ یہ الیکشن ایک چوتھی پارٹی جیت گئی تھی۔ محمد صفدر سیال اب سندھ کا وزیر اعلیٰ تھا۔ شاویز نے حیدرآباد میں موجود اپنی زمینیں سنبھال رکھی تھیں، جبکہ ساتھ ساتھ وہ حسن رانا اور عثمان رانا کا بزنس دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پہ ابھی بھی ٹانکے لگے تھے، وہ مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہو پایا تھا۔ باقی سب نفوس اپنے اپنے عہدوں پہ فائز تھے۔ لان کے وسط میں ایک چھوٹا سا سٹیج بنایا گیا تھا۔ آج زیان اور سماب کا سادگی سے نکاح تھا۔ یار آج تو بتا دو تم موٹی سے پتلی کیسے ہوئی؟ نکاح کے بعد دونوں کو سٹیج پہ لا کر بٹھایا گیا تو زیان نے سماب کے کان میں سرگوشی کی۔ منہ بند کر کے بیٹھو ورنہ پٹو گے زیان۔ سماب نے اس کے بازو پہ ایک زوردار چٹکی کاٹی تھی۔ بدتمیز، شرم نہیں آتی اپنے شوہر کو چٹکیاں کاٹتے ہوئے؟ زیان بلبلا اٹھا تھا۔ ہاں تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی حد میں رہے ورنہ اس سے بھی برا ہوگا، سماب نے دانت پیس کر کہا تھا۔ تو میں تمہیں بعد میں پوچھوں گا، زیان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر ہدا کے کہنے پر وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ ہاتھ میں کیمرہ پکڑے ان سب کی تصویریں بنانے میں مگن تھی۔ کچھ فاصلے پہ بیٹھا بخت چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
زرمین گل سے باتیں کرتی منال اس وقت شاویز کی نظروں کے حصار میں تھی۔ وہ رحمان بھائی، بخت، ارحم، خضر، امن اور حیدر کے درمیان بیٹھا چوری چوری نظروں سے منال کو دیکھ رہا تھا، جو مہرون رنگ کے کامدار سوٹ میں اس کے دل کا حشر نشر کیے جا رہی تھی۔ پپو، اب تو حنابی اور خضر کی رخصتی بھی ہونی چاہیے۔ نمل نے رخسار پپو کے پاس بیٹھتے انتہائی نازک موضوع چھیڑا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، آج بات بھی کرنے والی تھی ابا جان سے، پھر خضر نے منع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا حنابی ابھی پریشان ہے، اسے کچھ وقت دینا چاہیے۔ رخسار پپو نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ لیکن وہ تو صبح واپس امریکہ جا رہی ہے پپو، ایسا نہ ہو یہ انتظار طویل ہو جائے۔ نمل نے انجانے خدشے کے تحت کہا تھا۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، مجھے خضر پہ پورا بھروسہ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ رخسار پپو نے مسکرا کر اپنے شاندار بیٹے کو دیکھا تھا اور پھر دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، نمل مسکرا دی تھی۔ یہ اب کیا کریں شاویز بھائی؟ امن سے شاویز کا منال کو چوری چوری دیکھنا برداشت نہیں ہوا تھا اور نہ اسے سمجھ آیا تھا، اس لیے وہ بول اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ شاویز گڑبڑا گیا تھا۔ یا بار بار منال آپی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امن نے منہ بنا کر کہا تو اس کی بات پہ سب کا کہکا گونج اٹھا۔ شاویز انہیں بس گھور کر رہ گیا تھا، جبکہ منال شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ انہیں دیکھنے کا حق حاصل ہے، دیکھنے دو بیٹا جی، شاویز کے پاس بیٹھے بخت نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو شاویز نے اسے گردن سے پکڑا تھا۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، سب کی دلہنیں ہیں یہاں، ایک میری دلہن نہیں ہے۔ امن روحان سا ہوا تھا۔ پہلے تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم تمہاری دلہن لے کر آئیں گے۔ خضر نے امن کا کندھا تپ تپایا تو وہ خوش ہو گیا تھا۔ سب ایک بار پھر سے خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ خضر کی بے چین نگاہیں حنابے کو ڈھونڈ رہی تھیں جو کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب کی نظروں سے بچتا وہ وہاں سے اٹھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہونے کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تھا اور پھر دائیں جانب بنے ٹیرس پہ آیا تھا۔ اسے یقین تھا حنابے اس سے وہیں ملنے والی تھی۔ وہ شخص جاتے جاتے اسے مزید سنجیدہ بنا گیا تھا۔ وہ اب اکثر کہیں کسی کونے میں اکیلی پائی جاتی تھی، سب کے ساتھ ہوتی تو نارمل دکھائی دیتی تھی، لیکن خضر جانتا تھا امن کا انجام حنابے کے اندر کہیں کانٹا بن کر چپ گیا تھا۔ اس وقت سرمئی رنگ کے مسوری کے چمکدار سوٹ میں ملبوس تھی، سفید رنگ کا بنارسی دوپٹہ بائیں جانب کندھے پہ ٹکا تھا۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ پہ ہاتھ جمائے کھڑی تھی، اس کے کھلے بال کمر پہ بکھرے پڑے تھے، کانوں میں ننھے ننھے آویزے چمک رہے تھے۔ خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا کے باعث اس کے بال پیچھے کی جانب اڑ رہے تھے، جبکہ اس روشن رات میں وہ اداس کھڑی کوئی خوبصورت مورت لگ رہی تھی۔ خضر خاموشی سے اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا ہماری زندگی سے چلے جانا ہی بہتر ہوتا ہے، خضر نے اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا اشارہ امن ملک کی جانب تھا، لیکن یہ بات کوئی حنابے سے پوچھتا وہ جا کر بھی نہیں گیا تھا۔ جانتی ہوں، اس لیے میں کل جا رہی ہوں، حنابے نے گہرا سانس لینے کے بعد نارمل انداز میں کہا تھا۔ خضر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا؟ خضر نے اس کے چہرے پہ نظریں جمائے پوچھا تھا۔ حنابے رانا کو کون روک سکتا ہے بھلا؟ حنابے نے اپنا لہجہ ہموار رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ شاید تم بھول رہی ہو مس حنابے رانا کہ تم خضر حیات رانا کی ملکیت ہو، اور خضر حیات اپنی چیزیں نہیں چھوڑا کرتا۔ خضر نے بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں کوئی چیز نہیں، انسان ہوں۔ اب کی بار حنابے نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس لیے تو تمہیں اختیار دیا گیا ہے، جہاں مرضی جاؤ، لیکن لوٹنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ وہ دو بدو بولا تھا۔ حنابے کو اس سے اس جواب کی توقع نہیں تھی، جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا۔ حنابے نظریں جھکا گئی تھی۔ میں واپس نہیں لوٹوں گی، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے سخت لہجے میں بولی تھی۔ میں اٹھا کر لے آؤں گا، ویسے بھی پولیس والے کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ وہ شریر ہوا تھا۔ ہاں، رشوت خور، اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ آج وہ اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ رشوت خور سمجھو یا کچھ اور، لیکن اتنا جان لو جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں۔ وہ آج سارے حساب کتاب برابر کرنے آیا تھا۔ حنابے کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، وہ مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہوا تھا۔ سب انتظار کر رہے ہیں، میں نیچے جا رہی ہوں۔ حنابے نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ اس کے دم دبا کر بھاگنے پہ خضر نے کہکا لگایا تھا۔ وہ جانتا تھا امریکہ میں اس کے دوست جیک اور سارا کی شادی تھی، اس لیے وہ جا رہی تھی۔ حنابے سے متعلق وہ ہر خبر اپنے پاس رکھتا تھا، اور پھر وہ شہزادی ایسی ہی تھی کہ اس کے لیے وہ اسے امریکہ جا کر منع کر لاتا۔ جہاں اتنا انتظار کیا تھا کچھ اور صحیح۔ گہری مسکراہٹ نے خضر کے لبوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ اب وہ کچھ قدم چلتا ٹیرس کے درمیان میں آ گیا تھا۔ یہاں سے لان کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سب خوش تھے، ہر چیز مکمل تھی۔ اتنے لوگوں کے ہجوم میں اس کی نظریں حنابے پہ جا کر ٹک گئی تھیں۔ وہ رخسار پھپھو کی دائیں جانب بیٹھی تھی، جبکہ بائیں جانب منال تھی۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ لیے بول رہی تھی۔ کتنا وقار جھلکتا تھا اب اس کی ذات سے، اور خضر کو اب وہ ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ بھی اختیار اسے دیکھتا ہی گیا تھا، جبکہ ذہن میں اپنی پسندیدہ شاعری کے چند الفاظ گونج رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیسے ہو، بدلے ہو یا ویسے ہو، روپ وہی، انداز وہی، یا پھر اس میں کوئی کمی؟ ہجر کا کوئی احساس تو ہوگا، کوئی تمہارے پاس تو ہوگا۔
میں بچھڑا یہ مجبوری تھی، کم منظور مجھے دوری تھی، ساتھ ہمارا کب چھوٹا ہے، روح کا رشتہ کب ٹوٹا ہے، آنکھ سے جو آنسو بہتے ہیں تم کو خبر ہے کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا آواز تمہاری آج بھی ہے ہمراز ہماری، پھول وفا کے کھل جائیں گے ایک دن ہم پھر مل جائیں گے۔ 5 سال بعد سیاہ رنگ کی پراڈو گاڑی گاؤں جانے والے راستے پہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ یہ ون وے راستہ تھا، آج بھی سڑک کے دونوں جانب کھیت کھلیان تھے۔ سڑک پکی تھی لیکن ہوا کے باعث کھیتوں سے اڑنے والی مٹی سڑک پہ گر جاتی اور جب تیز رفتار گاڑی اس سڑک سے گزرتی تو مٹی دھول اڑاتی پیچھے ہی رہ جاتی تھی۔ پاپا پانی! 3 سالہ زوہان نے پچھلی سیٹ سے آواز لگا کر گاڑی ڈرائیو کرتے اپنے بابا سے کہا تھا۔ گاڑی میں اے سی کی ٹھنڈک تھی جبکہ باہر شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ اوہ پانی تو ختم ہو گیا، زوہان کی ماما نے خالی بوتل دیکھتے افسوس کیا۔ کوئی بات نہیں، آگے یہاں پر پانی کا ایک ذریعہ ہے، وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا جبکہ زوہان اب گاڑی کے شیشے پہ نظریں جمائے باہر لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ منظر نیا تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں جن میں ستاروں کی چمک کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ سفید رنگت والا وہ گول مٹول سا بچہ بہت پیارا تھا، اسے دیکھتے ہی پیار کرنے کو دل چاہتا تھا۔ یہاں تو مجھے کافی گرمی لگ رہی ہے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی لڑکی نے گاڑی کے شیشے سے باہر تیز سنہری دھوپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ڈرائیو کرتا وہ شاندار سا مرد بے اختیار مسکرا دیا۔ محترمہ یہ نہ تمہارا امریکہ ہے نہ مری، یہ حیدرآباد ہے اور یہاں گرمیوں کے موسم میں شدید گرمی پڑتی ہے۔ اس کے اس طرح کہنے پہ لڑکی نے منہ بنایا تھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ تقریباً 1 منٹ بعد ان کی گاڑی برگد کے ایک درخت کے قریب رکی تھی جس کے نیچے نلکا لگا تھا جہاں سے شفاف اور ٹھنڈا پانی نکلتا تھا۔ آتے جاتے راہگیر یہاں سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ پاپا مجھے بھی، ان دونوں کے باہر زوہان چلایا تھا۔ وہ کافی ذہین بچہ تھا جو بہت ہی صاف بولتا تھا۔ آ جاؤ تم بھی جناب۔ اس کے بابا نے اسے گاڑی سے نکالا تھا۔ دھوپ ہونے کے باوجود ہوا چل رہی تھی۔ خضر گرم ہوا چل رہی ہے، یہ ڈائریکٹ اے سی سے باہر آ گا تو بیمار پڑ جائے گا، وہ بے چینی سے بولی تھی۔ یہ لو چلنے کے دن تھے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر پریشان تھی۔ شاید ساری مائیں ہی ایسی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا اسے، یہ ایک پولیس والے کا بیٹا شیر ہے۔ خضر نے اس کا پھولا ہوا گول منہ چوم ڈالا تھا جبکہ زوہان نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اسے زور سے ہگ کر لی تھی۔ اب تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، میں پانی بھر لوں۔ اسے پیڑ کے سائے میں کھڑا کرنے کے بعد خضر نے نلکے کے ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا اور بوتل بھرنے لگ گیا۔ حنابے اب آس پاس کے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی۔ گاؤں کی فضا میں عجیب سی مہک ہوتی ہے جو شہروں میں کہاں ملتی ہے۔ مٹی کی خوشبو انسان کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ ان تینوں کے علاوہ وہاں کوئی اور بھی تھا۔ ہاں، درگاہ کی کچی دیوار سے ٹیک لگائے ایک فقیر بیٹھا تھا۔ یہ اماں زلیخا کی درگاہ تھی، آج بھی ویسی ہی تھی۔ خضر نے اور حنابے نے اس فقیر کو نہیں دیکھا تھا جبکہ زوہان نے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے ننھے منھے قدموں سے چلتا اس تک پہنچا تھا جو گرمی سے بے نیاز برگد کی چھاؤں میں دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے جانے کس جہان میں پہنچا تھا۔ انکل، اس نے فقیر کے قریب پہنچ کر پکارا تھا۔ آواز پر اس فقیر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے کھڑے بچے کی شکل کسی اپنے سے بہت ملتی جلتی تھی۔ زوہان، اسے فقیر کے پاس کھڑا دیکھ کر خضر اور حنابے اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ حنابے جیسا تھا، سکون سے تو ایک جگہ نہ بیٹھ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ ہر نئی چیز کو ایکسپلور کرنا اسے ابھی سے پسند تھا۔ وہ ابھی بھی دلچسپی سے فقیر کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ فقیر نے ہاتھ بڑھا کر زوہان کے سر پہ پیار دیا تھا۔ جیتے رہو اور دنیا اور آخرت میں نام کماؤ، وہ اسے زیر لب دعا دے چکا تھا۔ ہاں بھئی شیر، یہاں پہنچ گئے اب تم۔ خضر نے نیچے بیٹھتے ہوئے زوہان کو کندھوں سے تھاما اور پھر فقیر کی جانب دیکھا۔ بابا جی سے دعا، الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ خضر کی نظریں ساکت ہوئی تھیں، اس کا چہرہ سفید پڑا۔ بڑی داڑھی اور بڑے بالوں والا وہ فقیر کوئی عام انسان نہیں تھا۔ خضر اسے پہچان چکا تھا۔ فقیر نے آنکھ اٹھا کر ایک نظر خضر کے پیچھے کھڑی حنابے کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا گیا۔ حنابے نے ان آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ ان آنکھوں کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں۔ فقیر نے آنکھیں موندی اور درگاہ سے ٹیک لگا لی اور پھٹی پرانی سی چادر اس کے پاس تھی جسے اس نے خود کے گرد اچھے سے لپیٹ لیا تھا، یوں جیسے کہیں برف پڑ رہی ہو یا انسان آگ کی تپش سے بچنا چاہتا ہو۔ خضر نے بنا کچھ کہے زوہان کو گود میں اٹھایا اور حنابے کا ہاتھ تھامتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی راجپوتوں کے گاؤں جانے والے راستے پہ بھاگ رہی تھی۔ فقیر کی نم آنکھوں نے دور تک گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد حنابے نے آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو اندر ہی پی گئی تھی۔ وہ خضر کے ساتھ بہت خوش تھی لیکن ایک کسک سی تھی جو آج بھی قائم تھی۔ خضر اکثر و بیشتر اسے ایسے عجیب و غریب جھٹکے دیتا رہتا تھا۔ حنابے نے اب اسے سوال کرنے چھوڑ دیے تھے۔ وہ جانتی تھی خضر جیسا باہر سے نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں تھا۔
وہ ایک پراسرار شخصیت کا مالک تھا جسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جبکہ ڈرائیونگ کرتے خضر کا ذہن 5 سال پرانی یادوں میں گھومنے لگا تھا۔ 5 سال پہلے اس رات خضر نے عادل شبیر کو ہسپتال میں دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ چونک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا حنابی سے چمچ اور امن سے مار کھانے کے بعد وہ امن کا دشمن بن گیا تھا، کیونکہ اس نے ہی ہدا اور منال کو بچایا تھا۔ خضر نے ایک پولیس والے کی طرح اس پہ نظر رکھی تھی، یقیناً وہ وہاں کسی مقصد کے تحت آیا تھا، اور پھر اس کے آنے کی وجہ جان کر خضر ساکت رہ گیا تھا۔ وہ امن ملک کو مارنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے اپنے آدمیوں سے امن کے کمرے کو آگ لگانے کا کہا تھا۔ یہ جان کر خضر امن ملک کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ چلو یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، عادل شبیر تمہیں مارنا چاہتا ہے، خضر نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اب خان تو تھا نہیں جو اس کی جانب آنے والی ہر مصیبت کا راستہ روک لیتا تھا۔ مر جانے دو مجھے، میں ویسے بھی جینا نہیں چاہتا۔ پاگل مت بنو امن، اٹھو یہاں سے، خضر جھنجلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، امن نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ خضر نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، اور پھر جو شرط امن نے رکھی وہ یہ تھی کہ وہ اسے دنیا کے سامنے مر جانے دے، وہ اسے جیل میں بند کر دے تاکہ اسے کچھ تو سزا ملے۔ اس کے گناہ چھوٹے ہی صحیح پر تھے تو گناہ ہی، اور شاید خضر کو امن پہ ترس آ گیا تھا۔ باقی سب خضر کے پلان کے مطابق ہوا تھا۔ اس نے شاویز کے دوست جو اسی ہسپتال میں ڈاکٹر تھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کھیل کھیلا تھا۔ امن کو اس کمرے سے نکال لیا گیا تھا، البتہ اس کے بستر کو ایسے ہی سیٹ کیا گیا تھا جیسے وہ سو رہا ہو۔ آگ بجھانے کا انتظام پہلے ہی کر لیا گیا تھا، لیکن آگ لگوانے والا عادل شبیر ہی تھا۔ خضر نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے، امن بھی بچ گیا تھا اور عادل شبیر کو وہ بعد میں گرفتار کر چکا تھا۔ وعدے کے مطابق 2 سال امن خضر کی حراست میں رہا تھا۔ وہ بہت بے ضرر تھا، خضر کو اس سے انسیت ہو گئی تھی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا، کبھی آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کر لیتا تو کبھی خاموش رہتا۔ جب خضر کے ہاں سوہان پیدا ہوا تو اس روز اس نے امن کو آزاد کر دیا تھا۔ امن ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ وہیں رہنا چاہتا تھا سب سے الگ ہو کر، لیکن خضر اسے مزید وہاں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ تب امن چلا گیا اور کبھی اسے نظر نہیں آیا۔ دنیا کے لیے امن ملک مر گیا تھا، صرف کچھ لوگ یہ راز جانتے تھے کہ وہ زندہ تھا، اور آج حنابی بھی جان گئی تھی۔ کہتے ہر چیز کا رد و بدل دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ درگاہ پہ کوئی فقیر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر ایک فقیر جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لینے کو آ جاتا ہے۔ درگاہ کا پرانا فقیر غائب ہوا، اس کی جگہ ایک نئی فقیر نے لے لی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ داستان نفرت کی ہو یا محبت کی کبھی ختم نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس جذبے کا شکار ہوتا رہتا ہے، اور اب شاید ایک اور داستان کہیں جنم لینے والی تھی۔ کچھ دیر بعد اسی برگد کے سائے میں ایک لمبی بڑی چمکتی گاڑی آ کر رکی تھی۔ سرائی کی ٹوپی سر پہ اوڑے اس میں سے ایک بوڑھا آدمی نیچے اترا تھا۔ وہ شاید پانی بھرنے رکے تھے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ کا شیشہ نیچے ہوا تھا۔ درگاہ سے ٹیک لگائے فقیر نے آنکھیں کھول کر گاڑی کو دیکھا۔ گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ ایک انتہائی شاندار شخص بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جبکہ آنکھوں میں عجیب سا سرد پن تھا۔ آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتارے اب وہ درگاہ کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص میر وحاج عالم تھا، جامشورو کے میر ممتاز عالم کا چھوٹا بیٹا، جو 5 سال پہلے ہی بزنس کی پڑھائی کر کے لوٹا تھا، اور اب اس کا نام ملک کے بڑے بزنس ٹائکون میں لیا جاتا تھا۔ 5 سال میں اس نے اپنا ایک بڑا نام بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھتا تھا۔ سر یہ رابیل ملک ہے، شہباز ملک کی سب سے چھوٹی بیٹی، کل ہی لندن سے لوٹی اپنی پڑھائی مکمل کر کے۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے اس کے سیکرٹری نے تصویر دکھانے کے لیے ٹیب اس کے سامنے کیا تھا، جس میں ایک خوبصورت لڑکی مسکرا رہی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ شہباز ملک کی بیٹی رابیل ملک، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، اور پھر اس کی رگوں پہ میں نفرت کی ایک گہری لہر پھیل گئی تھی۔ شہباز ملک کی گولیوں سے اس کا بڑا بھائی مراد عالم مرا تھا۔ اس نے جبڑے بھینچ کر اپنے غصے کو ضبط کیا تھا۔ جب وہ بوڑھا آدمی پانی لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا تو گاڑی کا شیشہ اوپر ہوا اور گاڑی فراٹے بھرتے آگے بڑھ گئی۔ برگد کے پیڑ پہ بیٹھے پرندے اس شخص کے وہاں آنے کی وجہ جان چکے تھے۔ ہر طرف ایک شور اٹھا تھا۔ درگاہ سے ٹیک لگائے فقیر کے لبوں پہ پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے پھر سے آنکھیں موند لی تھیں، اور شاید امن ملک کی جگہ لینے والا بھی آ گیا تھا۔ فضا میں ایک بار پھر سے عشق کا نکارہ بجنے لگا تھا۔ تو نگر نگر پھیرا کرے، تو گلی گلی صدا کرے، تجھے عشق ہو خدا کرے۔ اچھا جی، تو یہ ناول ہو گیا کمپلیٹ، اور اینڈ اچھا تھا۔ میں سیٹسفائی ہوں کہ یہی اینڈ ہونا چاہیے تھا۔ کچھ چیزیں تھیں جو کہ بہت آف لگ رہی تھی مجھے، ان کا نہ ریئلٹی سے کوئی لینا دینا تھا، نہ ان کا کوئی لاجک سے لینا دینا تھا، نہ ان کا کچھ مطلب لینا دینا تھا ہی نہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ ناول کو ایز اے ناول لیں، اس کو انجوائے کریں، اتنی نکتہ چینیاں بندہ نہیں نکالتا، تھوڑی بہت تو کر دیتا ہے۔ اوورآل ناول اچھا لگا ہے مجھے، ایز اے انٹرٹینمنٹ اچھا لگا ہے، اور ایک بہت ہی جنونی کہانی ہے۔ کوئی بندہ بہت ہی عشق میں پاگل ہو جاتا ہے، اور لیکن پھر بھی کچھ لمٹس رکھتا ہے، تو ٹھیک تھا۔
امن کی اگر کردار کی بات کریں تو یہ مین تھا. خضر کو تو بس ویسے ہی حنابے کے شوہر کے لیے انہوں نے رکھ لیا, اس نے کوئی ایسا خاص کام کیا نہیں ہے. مین جو تھے وہ تو حنابے اور امن ہی تھے, ان کی نفرت کی کہانی تھی. اچھا امن نا ابھی لاسٹ میں اس کو جتنا معصوم دکھا رہے ہیں وہ اتنا تھا نہیں. ایک تو وہ تھی حسنہ, اس کے ساتھ اس نے زیادتی کی, اور ایسے کتنی ساری لڑکیاں ہوں گی ان کے ساتھ اس نے زیادتی کی, قتل کر دیتا تھا, کڈنیپ کروا لیتا تھا. تو ابھی اینڈ پہ ایک دم سے اویس بھی زندہ ہو گیا, چلو ہو گیا ٹھیک ہے, وہ ایک کیس ختم ہوا نا. علیزے تو چلو وہ اس نے سوسائڈ کر لی. اویس نے اپنا وہ جو اس کو ادھر گولی لگ رہی ہے ایک شولڈر پہ, دوسرے شولڈر پہ, ٹانگ پہ گولی لگ رہی ہے, اس نے معاف کر دیا کہ وہ بری حالت میں ہے. اور راحیلہ اس نے بھی معاف کر دیا, اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, اس کے منگیتر کو مارا گیا, وہ 6 سال پاگلوں کی طرح بھٹکتی رہی ہے, اس نے معاف کر دیا. اتنا آسان ہے معاف کرنا. اور حنابے نے تو میرے خیال سے معاف کر ہی دیا تھا. اور اس کی امن رانا کی والدہ فاریہ بیگم, اس نے بھی معاف کر دیا. اس کا بیٹا 6 سال سے کوما میں پڑا ہوا ہے, اس کے 6 سال ضائع ہو چکے ہیں, ٹھیک ہوتے ہوگا, اور اس نے وہ معاف کر دیا کہ وہ بیمار ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے, آپ جس کو معاف کر رہے ہوتے وہ تو آپ کا یا تو بلڈ ریلیشن جو ہوتا ہے, یا وہ ایسی کوئی کنڈیشن میں آتا ہے تو پھر آپ اپنے سارے جو اس کے قصور ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہو. لیکن ایک بالکل دوسری پارٹی کا بندہ جس نے اتنے ظلم ڈھائے ہوئے ہوں, اتنا ظالم انسانوں سے آپ معاف نہیں کر سکتے نا. تو ویسے اوورآل مجھے امن کا کریکٹر اچھا لگا ہے, لیکن باقی جو کریکٹرز اس کے ساتھ کر رہے تھے وہ مجھے اچھے نہیں لگے. خان کی بات کریں تو خان تو اتنا آبسیس تھا امن سے کہ اس نے اپنی جو پیار تھا اس کو کہا کہ تم اس کے پاس رات گزارو. بھائی بھینس کی دم, اتنا مجھے خان برا لگا نا اس ٹائم پہ. ویسے میں کہتی ہوں خان ہونا چاہیے ایک بندے کے پاس ایسا ہسبینڈ ہو, نہیں ایسا بندہ تو دور دشمن بھی نہ ہو, اتنا گھٹیا انسان. یہ ایک لمٹ کراس ہے. یہ آبسیس تھا اتنا زیادہ, اس کے پاس عقل ہی نہیں تھی, جاہل نہ ہو تو. اور حنابے بھی یار وکیل بننے گئی, اتنی دور گئی, 5 سال کسی سے رابطہ نہیں کیا, محنت کر کر کے وکیل بنی, اپنا نام بنایا, آگے سے اویس زندہ ہو گیا. جس کو اس نے قتل کا بدلہ لینا تھا وہی سامنے آ گیا کہ میں نے معاف کر دیا. کیس کے تو ختم سارے. راحیلہ نے بھی معاف کر دیا, فاریہ بیگم نے بھی معاف کر دیا, تو اب وہ اپنی وکالت کی ڈگری کو کیا کرے. یہ تھوڑا سا مجھے آف لگی ہیں چیزیں. پہلی بات ہے وہ چلی گئی تھی وکیل بن کے اس سے بدلہ لینے, یہ بھی مجھے آف لگا تھا. میں تو وہی کہہ رہی تھی بھائی رحمان صاحب ہے, تمہارا بھائی ہے رحمان, کسی اور اچھے وکیل کو ہائر کر لو. اب خود گئی, اتنی محنت کر کے آئی, پیسہ الگ ضائع کیا, اور کیا ملا, بابا جی کا ٹلو. اچھا اس کا اور یہ بیٹا ہو گیا. باقی اگر اور کپلز کی بات کریں, نمل شاویز وہ بھی صحیح تھے, اور نہیں منال شاویز, نمل اور ارحم, باقی سارا اوکے تھا. ایک اور چیز مجھے آخر میں تھوڑی آف لگ رہی تھی, وہ تھی یہ تھا کہ ارحم کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور ارحم کی بہن ہی ہے نا وجالے, وہ ادھر ہسپتال میں امن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, جا کے اویس کو ڈھونڈ رہی ہے, اس کو واپس لا رہی ہے, اور یہ ادھر امن کے ساتھ ٹکی ہوئی ہے, اس کا باپ مر گیا. تو بس وہی بات ہے, ناول ہے. مجھے لگتا ہے یہ رائٹر نے بہت جب اسٹارٹنگ کریئر میں اپنے لکھا ہوگا, کیونکہ اب تو ان کے ناولس کی کافی دھومیں ہیں. سلفائٹ ماسیل کی تو مجھے اتنی ریکویسٹ آ چکی ہیں, تو ظاہری بات ہے اچھا لکھا ہوگا تبھی وہ اتنا لوگوں کو پسند ہے. خیر ٹھیک تھا, میں وہی بتا رہی ہوں نا کہ ایز اے انٹرٹینمنٹ پرپزز آپ اس کو سن سکتے ہیں. باقی اس میں کوئی اتنا انسپریشن والی چیز تو نہیں تھی جو بندہ کہے کہ اس سے یہ سبق ملا ہے. اس سے یہی سبق ملا ہے کہ کسی اچھے وکیل کو ہائر کر لینا چاہیے, اور نفرت اتنی بندہ نہ ہی کرے. معاف کر دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن نفرت جو ہوتی ہے وہ آپ کو خود بھی تنگ کر رہی ہوتی ہے. اور جہاں تک محبت کی بات ہے تو اس کے بارے میں تو میں کیا ہی بات کروں, اس کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں کر سکتی. خانم بی کی اصل میں ساری مستی تھی نا, تو وہ رشتہ نہیں لائی, پر وہ بھی اس میں خیام رانا کی بھی مستی تھی کہ ادھر اس کا نکاح اس کے ساتھ کر لیا ہے, اور تو یہ بھی تو رہ گئی ہے نا. پھر اپنے چاچا کی عزت تمہیں پیاری تھی, تو یہ یہاں پہ بھی تو تم نے جو محبت کی پینگیں لڑائی بھی تھی, اس کا بھی تو خیال کرنا تھا. تو اس نے پوری زندگی اپنی برباد کر دی خانم نے. اس نے شادی نہیں کی, اور پھر اس نے جب شادی نہیں کی تو اس نے کچھ تو برباد کرنا تھا, پھر اس نے ساروں کی زندگی برباد کر دی. چلو خانم کی اپنی مرضی. اور کیا ہوا,
خضر بھی ہو گیا، اور شاویز کا مجھے لگا تھا کریکٹر بڑا اسٹرانگ ہوگا، وہ کوئی فائٹنگ شائٹنگ کرے گا، اس نے بس وہ وڈیروں جیسی چال، وڈیروں جیسا روب دبدبا، وہ اس کے وہی تھے، وہی باتیں تھیں، اس نے کوئی خاص کام نہیں کیا شاویز نے۔ مجھے اس سے ایکسپیکٹیشنس تھی کہ وہ کچھ ایسا خاص کام کر جائے گا، یار کوئی لڑائی بڑھائی تو ہوتی، کوئی ایسے ڈشم ڈش کام ہے نا۔ اور کیا تھا آخر میں، یہ بھی ہو گیا، سماب کا بھی سین سیٹ ہو گیا، وہ تو مجھے پتہ چل گیا تھا اس کے ساتھ ہی ہوئے گا، وہ یہ کہ لڑکا رہ گیا تھا نا۔ اور ٹھیک ہے، اوور آل اچھا تھا، وہی بات ہے کہ اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے، تو کسی کو ایسے ڈائلاگز اور عشق اور یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو اس کو ضرور سننا چاہیے۔ خیر اچھا، آخر میں جیسے کہ ایک ریکومنڈیشن دیتی ہوں، تو اسی ناول کی طرح کا ایک اور ناول ہے شہرزاد نہیں، شہرزاد، وہ ہے سائمہ اکرم چودھری کا۔ یار وہ اس جیسا ناول ہے، پر وہ ایک الگ لیول پہ ناول ہے، اور مجھے اتنا زیادہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ ناول نا اس سے انسپائر ہو کے لکھا گیا، وہ لیول کی بھائی بات ہی الگ ہے۔ وہ میں نے اسٹارٹ میں جب چینل بنایا تھا تب وہ میں نے ناول پڑھا تھا، اور میں اس کی فین ہو گئی تھی، مطلب مجھ سے رکا نہیں جا رہا تھا۔ میں ویسی بندی ہوں کہ ایک ایپیسوڈ آج پڑھوں گی، 10 دن کے بعد دوسری ایپیسوڈ پڑھ لوں گی، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ مجھے ناول پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ختم کرنا ہے۔ لیکن وہ ناول پڑھا تھا، مجھ سے رہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں تب جاب کرتی تھی ٹیچنگ کی، اور میں وہاں پر بھی نا بس کسی طریقے سے وقت نکال کے اور کہتی تھی آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، میں ناول پڑھ لوں۔ اتنا کمال کا ناول ہے سائمہ اکرم چودھری کا۔ اس میں کریکٹر ہے حمزاد کا، اور وہ آخر تک نا آپ گیس کرتے رہو گے حمزاد یہ لڑکا ہے، حمزاد وہ لڑکا ہے۔ بہت عمدہ، بہت 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 عمدہ ناول ہے۔ ایک بالکل اس کا الگ لیول ہے، اسی ٹائپ کا ہے لیکن الگ لیول پہ ہے، اس کو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کون سا ایک بسمل ناول ہے، اس کو بھی سنیں، مہر النساء شامیر کا، مجھے آج کل بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو یہ 2 ناول ہیں، ٹھیک ہے، ایک شہرزاد اور بسمل۔ ایک اور بھی بتا دوں، دشت جنون آمنہ ریاض کا، ہے اتنا اچھا، اتنا فنی اور اتنا مزے کا ناول ہے۔ اس میں نا ایک بدرو ہے، ایوشمتی، وہ قتل کر رہی ہے۔ اب ہارر ناول نہیں ہے لیکن مسٹیریس ناول ہے، سسپینس ہے اس میں بہت زیادہ، کافی لینتھی ناول ہے، آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ شہرزاد، پھر شہرزاد کہہ جاتی ہوں، شہرزاد اور دشت جنون، یہ دونوں تو ہائیلی 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 ریکمینڈیڈ ہیں، ان کو چیک آؤٹ کریں اور مجھے بتائیں آپ کو کیسے لگے، اور ہاں سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔